حسنین کے نانا حسنین کے نانا پاک کے صدقے زہرا پاک کے صدقے ہم طیبہ میں بلوانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخش کا بہانہ اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی نصر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا آپ کے در کا میں ہوں بھکاری آپ ہیں میرے داتا آپ کے در کا میں ہوں بھکاری آپ ہیں میرے داتا سارے رشتوں ناتوں سے ہے پیارا آپ کا ناتا آپ تو ہیں آقا آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا آخری شعر بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ بے سایہ ہے لیکن حسنین کے نانا یا کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا ماشاءاللہ یہ تھے شعیب سیفی صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے تو اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لائیں گے جناب نوید اختاری صاحب وہ تشریف لائیں گے اور نعت رسول مقبول سنائیں گے آپ حضرات نعرے کا جواب دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ثناخوان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے مبارکباد پیش کرنا آج دی انتظامیہ اختر کاش صاحب مفتی جوید نواد نوری صاحب تمام احباب جنہوں نے کاوش کوشش دنال بڑی سونی محفل سجائی اللہ پاک کی کاوش قبول فرمائے محبت دنال ایک دفعہ درود پاک دا نظرانہ پیش کر لو جو میں نے وقت دیتا گیا ہے انشاءاللہ اپنے وقت دے اندر اپنی حاضری پیش کرنا محبت نہ پڑھ دو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ حضور دی احمد حوالے نے بڑا خوبصورت کلام خدا دا یار پیارا آ گیا خدا دا یار پیارا آ گیا خدا دا یار پیارا آ گیا غریباں دا سہارا آ گیا غریباں
बेटी ज़हरा आ गया है, जिस बेटी ज़हरा आ गया है, गरीबां दा सहारा आ गया है। जो वक्त बाकी है इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने चंद शर मशहूर ज़माना कलाम सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे पाला सबसे आला हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला। माशाल्लाह आज हमारी इस महफिल में तशरीफ लाए मेरे उस्ताज़ मोहतरम जनाब मुफ्ती बिन मुफ्ती हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद अब्दुर्रहमान क़ादरी शाज़ली साहब, आप तशरीफ लाए अपनी इंतज़ामिया की तरफ से और बानी दायरा पे हमें खैर जनाब मुफ्ती मोहम्मद जावेद नवाज नूरी साहब की तरफ से हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। और इनके साथ सनाखान मुस्तफ़ा जनाब भाई मोहम्मद आसिफ रज़ा चिश्ती साहब वो भी तशरीफ ला चुके, हम इनको दिल की था गलियों से खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनका आना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। और अब बिला ताख़ीर तिलावत कलाम पाक फरमाएंगे जनाब हाफिज मोहम्मद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तशरीफ लाएंगे। जनाब हाफिज मोहम्मद हसनैन साहिब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे और बहुत ही खूबसूरत आवाज में नाते रसूल मकबूल पढ़ते हैं। आप हजरात इनके इस्तकबाल के लिए नारे का जवाब दीजिए। नाराए तकबीर, आवाज नहीं आ रही, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत, सनाखान मुस्तफा।
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ پیا کرے یار نو، اللہ پیا کرے یار نو، اج تے تو نہیں نکاری، تو سجدے او سر چک لے مکیاں، تو سجدے او سر چک لے، جا بخشی امت ساری، تو سجدے او سر چک لے. ہر کوئی تینو لبدا پھردا، سب نو تیریاں لوڑاں، ہر کوئی تیرا واسطہ پاوے، خالق سے نو موڑاں، خالق سے نو موڑاں. جے منانا میں تیرا واسطہ، جے منانا میں تیرا واسطہ، لوکی کہہ گے یاری، تو سجدے او سر چک لے مکیاں، تو سجدے او سر چک لے، جا بخشی امت ساری، تو سجدے او سر چک لے. اج میزان پہ آپ کھلو جا، کہندا یا منو اللہ، جس دا چاہے پار کر دے، نیکیاں والا بلّا، نیکیاں والا بلّا. تو مرضیاں کر سوڑیا، تو مرضیاں کر سوڑیا، اللہ لا رکھا باری، تو سجدے او سر مکیاں، تو سجدے او سر چک لے، جا بخشی امت ساری، تو سجدے او سر چک لے. ماشاءاللہ بہترین انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے قاری محمد حسنین دامت برکاتہ العالیہ. بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ رسال، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی. دونوں ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، بلند آواز سے آخر تک آواز آنی چاہیے. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ جو یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے ختم نبوت کا نعرہ بلند کرے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ ہمارے مہمانان زیبکار آج ہمارے اسٹیج کی رونق ہے، زینت ہے. ابھی میں بلا تاخیر ہمارے شہر کی جانی پہچانی شخصیت اور ہمارے مرکزی اہل سنت، مرکزی جامع مسجد غوثیہ کے امام و خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد عبدالرحمن شاذلی قادری برکاتہ العالیہ، آپ سے کو ریکویسٹ کروں گا ہمارے دو خطیب کو میں
7 سے 10 منٹ ڈیوائڈ کروں گا. یہ میں ان کے شایان کے لاٹ نہیں ہے، لیکن جو پروگرام مینجمنٹ کی گئی ہے جس حساب سے ہمارے مہمان خطیب جن کو بیان کے لیے ٹائم دینا ہے، اس حساب سے میں اپنے معذرت کے ساتھ ان کے بارگاہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ محسوس بھی نہ کیجیے گا. اور وقت کو ہم نے 5 حاضریاں ہیں اور اس کو آدھے گھنٹے میں ہم نے اس کو بالکل مینجمنٹ کر کے قبلہ اپنے مہمان کو ہم نے ٹائم دینا ہے. حضرت کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلند آواز سے نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. محبت سے پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اقدس تے بے حد درود و سلام تو بعد دعا ہے اللہ رب العالمین محفل میلاد مصطفیٰ اپنی بارگاہ قبول فرماوے. سارے بولو آمین. محفل سارے ماشاءاللہ چک دے احباب نے مل کے محفل سجائیے. بالخصوص روح روائیں محفل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد جاوید نواز نوری صاحب، آپ دی توسل نال، آپ دی کوشش نال الحمدللہ سلیت جمع غفیر علماء کرام دا بھی تے مشایخ اعظام دا، ساڑھے بزرگ ہستیاں بھی ماشاءاللہ، سادات بھی جلوہ کرنے، ائمہ مساجد بھی جلوہ کرنے. اچھا میں ایک جملہ اتھے ہے کہہ دے وہاں بعض کہنے جی مولویاں دی آپس سے بڑھدی کوئی نہیں. آج تے اے جملے اے تے میرے خیال ہے انہوں دا پروگرام بڑھ گیا جو الحمدللہ مولویاں دی بڑھ دی ہے. اچھا بولو اسی انشاءاللہ ختم نبوت، دار ختم نبوت، کوئی جنہ کا مسئلہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اے ٹائم میرے ٹائم میں جو کٹو انہاں دا ٹائم ہے، میرا ٹائم 10 منٹ باقی رہ گیا. اچھا بولو سبحان اللہ. میں عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح آج ہم محفل میلاد میں اکٹھے ہیں، انشاءاللہ کل سرکار کے قدموں میں معاشر میں بھی اکٹھے ہوں گے. اونچا بولو سبحان اللہ. جنہاں دا رشتہ تعلق پیٹ تک ہوندہ ہے انہاں دی نہیں بڑھدی ہوئے گی. جنہاں دا تعلق غلامی مصطفیٰ ہے وہ آج بھی اکٹھے نہیں ہوں، کل بھی اکٹھے ہوں گے. اونچا بولو سبحان اللہ. غلامی مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، جڑا جڑا نبی دے نام دے وکر واسطے تیار غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں. ارے محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جا. محمد
تشریف فرمان نے بیان فرمان تے آخر جڑا خطیب مان گے انشاءاللہ مناظر اسلام شیر اہل سنت جبر سبحان اللہ انشاءاللہ قرآن بھی سنان گے حدیث بھی سنان گے تو ایمان تازہ ہوئے گا مختصر کی اپنی حاضری چونکہ مفتی صاحب ساڑھے نال وفا کر دینے تو میں بھی 100 کی سپیڈ تو زیادہ گھڑی نسخہ کے آیا ہوں میں کہ وفادارہ نال وفائی چکی لگی جب اللہ کرے اے محبت قائم رکھے علماء دا دین دا سادہ اصل تعلق دین والا تعلق ہے انما المؤمنون اخوہ ساری رشتہ داریاں ایک پاسے میں سب کو بڑا تعلق غلامی مصطفیٰ دا تعلق جب رسول اے غزوہ بدر غزوہ احد صحابہ کرام آپس محبت دا عالم ہے جیسی رحماء بینہم ایک صحابی نو پیاس آج پانی منگیا صحابی نے پانی پہنچا ایک دے پیالے نے منہ نو آج لایا نہیں نال آواز ہے پانی انہیں اپنے منہ تو ہٹا کے دوجہ دے منہ نو پھر آواز نے منہ نو لایا نہیں پھر پانی نبی دے صحابہ کسی 10 تک پانی گیا جدو پھر پہلے دی آواز آئی 10 نے پھر انہیں کیا انہوں دے دے اسی محمد دی عربی دے سارے غلاموں نے پھر اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے اے محبوب اللہ نے اپنے محبوب دی شان بیان فرمائیے میں پاک کی مقام تے بھی ایک قرآن دیا ہے پڑھئے لیکن اج وکھرے نال دو چیز عرض کر کے اجازت چاہنا اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فرمایا محبوب اجے تسی دنیا کے کوئی نہیں سی آئے حضرت امام نبی جھولی نبی پاک دی آمد نہیں ہوئی حضرت امہ حلیمہ نبی دی خدمت کا اجے موقع نہیں ملے مکہ پاک دی گلیاں نبی پاک دے نور نال حجے جگمگ نہیں ہوئی نبی پاک نے مدینہ طیبہ نبرہ نہیں بنایا حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر حجے نہیں بنایا سی حضرت عمر فاروق اعظم حجے نہیں بنایا سی حضرت عثمان غنی نور حجے نہیں بنایا سی علی المرتضی مولا مشکل کشادہ لقب دیا نہیں فرمایا مدینہ کے پاک وچ اما دی جھولیاں نبی پاک حجے نہیں آئے اللہ فرماتا ہے محبوب جنہاں نبی آتے رہے جنہاں کو میرا کلام کتاباں آدیاں رہی ہیں وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فرمایا محبوب تیرا نال لے کے ساتھ امت اور دعا مندیاں سن جدوں وہ خبیلہ آندہ سی دعا کرتے سن پروردگار ساڑھے تے کرم فرما دے اس نبی کا صدقہ سانو دے جڑا حجے دنیا تے آیا کوئی نہیں جڑا یہ دنیا تے آیا نہیں جنہیں پھٹے پاک قدم مبارک نہیں رکھیا اللہ سانو دا صدقہ عطا فرما دے نبی آئے نہیں صدقہ مصطفیٰ دی خیرات پہلے تقسیم ہو رہی ہے چلو سبحان اللہ فرماتا ہے جدوں تسی مومن سی جدوں تسی ایمان والے سی تسی نبی دا صدقہ مندے سی یستفتحون علی الذین کفروا کافران نال مقابلہ ہوندا سی مومناں دا اے مومناں دا طریقہ ہوندا سی نبی دا وسیلہ پاندے سن اللہ کا قرآن کہتا ہے جو محبوب کا وسیلہ مانگے وہی اصل ایمان ہے کہ یہ مومنوں کا طریقہ تھا جب مشکل وقت آتا اللہ سے مانگنا ہوتا محبوب کا وسیلہ دیتے اللہ ان پر کرم فرما دیتا بولے سبحان اس محبوب کی عظمت دا عالم کی ہوئے گا جڑا محبوب اجے دنیا تے آیا نہیں کہ اللہ نے او دے صدقے دی خیرات پہلے تقسیم فرما دی پوچھا بولے سبحان اللہ فرماتا ہے فلما جاءہم فرمایا جدوں تواڈے کول آ گیا کفروا بہ فرمایا ان تسی دا انکار کر رہے لعنت اللہ علی الکافرین وسیلہ مندے رہے ہو اس وقت تک مومن رہے ہو جدو نبی دا وسیلہ مندن چھڑے آئے نبی نو وسیلہ نہیں مندے جدو تک مندے سی تب تک مومن سی جدو مندن چھڑے آئے لعنت اللہ علی الکافرین میں نہیں کہنا اللہ دا قرآن کہنا ہے جڑا نبی نو وسیلہ نہیں مندہ فلعنت اللہ علی الکافرین جب مشکل وقت آئے جب بھی مشکل آئے اللہ کے محبوب کا نام لو اللہ کرم فرما بولو سبحان اللہ آج جو بھی
تقسیم ہو رہا ہے وہ صدقہ مصطفیٰ. حالانکہ یہ لمبا موضوع ہے، میں کل ختم کر چکے ہوں. حالانکہ وہ سابقہ امت موسیٰ علیہ السلام بھی صدقہ مصطفیٰ دا، امت عیسیٰ علیہ السلام بھی صدقہ مصطفیٰ دا. یہ او محبوب دا صدقہ کھا سکتے نے. اور اسی تے کلمہ آمنہ دے لال دے پڑھے ہو. کیا بات مدینے دی، کیا بات مدینے دی، وہ سارا جگ کھانا ہے خیرات مدینے، سارا جگ کھانا ہے خیرات مدینے. جب ایمان والے تھے نبی کا وسیلہ مانگتے تھے، جب نبی کا وسیلہ مان چھوڑا اللہ فرمائے کافر ہو گئے. یہ مطلب ہے ایمان والے کی نشانی ہے جب مشکل ویلا آوے محبوب کا وسیلہ پاؤ. دعا ہے اللہ ہمیں حضور کی غلامی اسی طرح نصیب رکھے اور آج حضور کی غلامی میں زندگی اور اسی پر اللہ موت کی سعادت نصیب فرمائے. میں لاکھ کروڑ مبارکباد دوں گا کہ بلا مفتی صاحب کو اور آپ کے رفقائے کار کو اس میں خوبصورت بزم سجائی ہے. اللہ کرے اسی طرح بزم سجاتے رہے، محبوب کے غلام آتے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بہترین حاضری پیش کر رہے تھے ہمارے مہمان اور ہماری آج کی محفل کی رونق خطیب اہل سنت مفتی احمد عبدالرحمن قادری شاذلی دامت برکاتہ العالیہ. اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں. ہمارے شہر کی جانی پہچانی شخصیت ہیں قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمود احمد سعیدی صاحب، آپ تشریف لائیں گے آپ کے نعروں کی گونج میں. اس سے پہلے آج کی اس محفل کو آرگنائز کرنے والے محترم نبیل وڈائر صاحب اور ان کی تمام برادری، علامہ عبدالشکور صاحب، ان کی تمام برادری، زاد جٹ صاحب، ان کے تمام رفقا رشتہ دار عزیز و قارب، اور اسی طرح تمام وڈائر برادری، اختر علی آکاش آرائی برادری کے تمام نوجوان، اور انجمن امان مصطفیٰ چک نمبر 45 والے تمام نوجوان، اور حاجی محمد اشرف چودھری بھی تشریف فرما ہے. میں تمام دوستوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بلا مفتی صاحب کا استقبال فرمائیے. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ کر کے. یہ جو آپ ماشاءاللہ خطاب سنیں گے یہ آپ کی روح اور جسم کی ایک نس میں اترے گا انشاءاللہ عز و جل. تو اسی طرح جس طرح کے ہمارے مہمان ہیں تو اسی طرح آپ استقبال فرمائیے. نعرہ تکبیر. مجھے امید ہے آخر تک دونوں ہاتھ کھڑے کر کے آواز بلند کریں گے. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تسلیم میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. درود پاک الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاة کے بعد دعا اللہ پاک اس محفل پاک کو قبول فرمائے. اس مسجد کے امام خطیب صاحب، علامہ عبدالشکور صاحب، زہد جٹ صاحب اور بھائی اختر آکاش صاحب، ممتاز بڑائی صاحب، چودھری اشرف بڑائی صاحب، جملہ بڑائی برادران اور جنہوں نے اس محفل کو سجایا، شرکائے محفل، اللہ پاک سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. یہ میرے ہاتھ میں مختصر ٹائم ہے، میں نے آگے پہنچنا ہے، جانا ہے. یہ میلاد النبی کتاب ہے. یہ کس نے لکھی ہے؟ یہ مکتبہ دیوبند کے بڑے عالم، جو ان کے ایک سب سے بڑا عالم ہے، اشرف علی تھانوی، یہ اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس میں لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا ذکر مبارک کرنا عبادت ہے. سبحان اللہ. میں باادب بصد احترام یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں تاکہ کل کو کوئی ویڈیو بھی بن رہی ہے، ہم آپ کو بڑی احترام کے ساتھ یہ آپ کو دے رہے ہیں. قرآن میں آیا قل بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کا فضل، اے محبوب فرما دے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں. تو یہ بھی اس نے لکھا کہ فضل اور رحمت سے مراد محمد مصطفیٰ ہے. اگلی بات سنیے، یہ دیوبند کے عالم کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور جو ان کے نزدیک سب سے بڑا عالم ہے، یہ
اس کی لکھی ہوئی کتاب. اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اصل ہے تمام نعمتوں کی. آگے لکھتا ہے کہ حق تعالیٰ، وہ پیچھے والی آیت کے نزدیک وہ کہتا ہے کہ حضور کے وجود پر خواہ وجود نوری ہو یا ولادت ظہری، اس پر خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضور ہمارے لیے تمام نعمتوں کے واسطہ ہیں. ہمیں جو نعمت ملی ہے مصطفیٰ کا صدقہ ملی ہے. اب یہ دیوبند کی لکھی ہوئی کتاب، اب یہ انصاف سے کام لیں دیوبند والے بھی. آگے وہ ان کا مولوی لکھ رہا ہے حتیٰ کہ ہم کو جو 2 روٹیاں وقتہ مل رہی ہیں وہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ مل رہی ہیں. یہ دیوبند کی لکھی ہوئی کتاب. آگے کہتا ہے اور عافیت، تندرستی، ہمارے علوم، ہمیں صحت مل رہی ہے، سکون مل رہا ہے، ہمیں جو بھی علم مل رہا ہے یہ حضور کی وجہ سے مل رہا ہے. اور آگے کیا لکھا؟ اس نے کہا یہ نعمتوں تو عام ہیں، سب سے بڑی جو نعمت ہے، دولت ہے، وہ ایمان کی دولت ہے جو مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے. اچھا یہ بات ہو گئی. اب آئیے آخری ایک بات یہ کہتے ہیں کہ ایک علاقے میں طاعون کی بیماری ہوئی تو وہاں پر مسئلہ یہ ہوا، طاعون کا جب مسئلہ پیش آیا. اب یہ بات علامہ صاحب توجہ سماعت فرمائیں گے. وہ کہتا ہے کہ ایک قصبے میں بیماری آئی طاعون کی، یہ بھی دیوبند کی لکھی ہوئی کتاب. تو اس نے کہا کہ علاجوں کا جو ہے یہ تجربے میں آیا کہ میں نے ایک کتاب نشر الطب لکھی. یہ کس نے لکھی؟ دیوبند کے مولوی نے. کہتے کہ یہ میں نے کتاب لکھی حضور کی حالات میں. اب ہوتا کیا، لکھنے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ میں نے تجربہ کیا، جس دن میں کتاب کا کوئی حصہ لکھتا تھا حضور کے حالات پر، اس دن کوئی موت نہیں ہوتی تھی، اس دن کوئی موت نہیں ہوتی تھی. اچھا ابتدا میں تو میں نے اس کو اتفاق پر محمول کیا، لیکن جب کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں حضور کے حالات پہ لکھتا تھا تو بیماری کی وجہ سے کوئی مرتا نہیں تھا، تو پھر کیا ہوا، مجھے یہ سمجھ آ گئی، خیال ہوا کہ یہ سب حضور کی ذکر مبارک کی برکت ہے. اب یہ بات سنیے گا، اگلی بات. اب ہوتا کیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے طاعون ہونے کے متعلق لوگ لکھتے کہ یہاں بیماری ہے، تو میں ان کو جواب میں یہی لکھا، نشر و طیب پڑھا کرو، بیماری دور ہو جائے گی. اب ہم آپ کو یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر دیوبند کی لکھی ہوئی کتاب جہاں بیماری ہو وہاں پڑھی جائے، حضور کے حالات پر وہ بیماری دور ہو جاتی ہے، تو ماننا پڑے گا سرکار کا ذکر بیماریوں کو بھی دور کر دیتا ہے، مشکلوں کو بھی دور کر دیتا ہے. جب حضور کا ذکر یہ مشکل کشا ہے تو حضور خود کتنے بڑے مشکل کشا ہوں گے. اللہ بھی مشکل کشا ہے، لیکن وہ مشکل کشا ذاتی اعتبار سے ہے. ہمارے نبی جو مشکل کشائی فرماتے ہیں اللہ کی عطا سے فرماتے ہیں. اب آخری بات میری ختم ہو چکی. اپنے اپنے گھر میں نبی کی عظمت کا جھنڈا لگائیں. میرے سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں وَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَعْلَامٍ مَضْرُوبَاتٍ، فرمایا جب میرے ہاں میرے بیٹے کی ولادت ہوئی میں نے 3 جھنڈے بھی لگے دیکھے، عالماً فی المشرق وعالماً فی المغرب وعالماً علی ظہر الکعبہ. ایک جھنڈا مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پہ لگا ہوا تھا. اب توجہ کرنا، جھنڈا آج کے دور میں پہچان کی علامت ہے. اگر جھنڈا لگا ہو شیر کا، لوگ دیکھ کے کہتے ہیں اس گھر والے کا تعلق نون لیگ سے ہے. جھنڈا لگا ہو اگر تیر کا، لوگ کہتے ہیں اس کا تعلق پیپل پارٹی سے ہے. جھنڈا لگا ہو اگر بلے کا، لوگ دیکھ کے کہتے ہیں اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. اگر جھنڈا لگا ہو عظمت مصطفیٰ کا، لوگ دیکھ کر کہیں گے اس کا تعلق مدینے والے سے ہے. اپنا تعلق حضور سے مضبوط کرو. یہ دنیا کے تعلق کوئی کام نہیں آئیں گے، اگر کوئی کام آئے گا تو مصطفیٰ کا تعلق کام آئے گا. تم نے مر جانا ہے، مرنے کے بعد تمہاری نہ تو قبر میں یہ لوگ آئیں گے نہ قبر میں لے جائیں گے. ارے ان سے یاریاں نہ رکھو، تم نے مرنا ہے. تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر پہ کوئی آئے نہ آئے، تمہاری قبر میں مدینے کا تاجدار آئے گا. رہیں گا صدا سویر آئے، بیچ قبر دے آگے چھڑ دیو میرا ہے. اپنے دلوں میں حضور کا عشق
پیدا کرو، ایسا عشق پیدا کرو جیسے غلام فرید، خواجہ غلام فرید فرما گئے حضور سے پیار کرو، اور جب عشق میں فنا ہو جاؤ تو پھر کہو یا رسول اللہ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میری روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جد جان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد ممبر مصحف دے قرآن بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکاۃ صوم صلاۃ اذان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میری زہد عبادت طاعت تقویٰ، میرا علم بھی تو، عرفان بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میرا سامل مٹھڑا سام سلوڑا من موڑا جہان میرا مٹھڑا سامل شام سلوڑا من موہر جانان بھی تو، میرا مرشد ہادی پیر طریقت شہد حقیق دان بھی تو، میری آس امید کھٹیا وٹیا تکیا مان کران بھی تو، میری ادردہ دا درمان بھی تو، میرے خوشیاں دا اسباب بھی تو، میرا بخت نام نشان بھی تو، میرا حسن بھاگ سہاگ بھی تو، میرا دیکھن بھالن کیا چان جو چان سمجھن جان پہچان بھی تو، میرے شعر عروض توافی تو، میرا بہر بھی تو، اوزان بھی تو، میرا اول آخر اندر باہر ظاہر دے پنہان بھی تو، کہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو۔ اور پھر پنجابی کا جو شاعر ہے اس نے بھی کمال کر دی، کہتا ہے یا رسول اللہ میرا عشق بھی تو، میری جان بھی تو، میرا دل بھی تو، دلدار بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نالے عرشاں دا مہمان بھی تو، میں تو مقدی کل مکا دے گا یا رسول اللہ صلی اللہ دین بھی تو، ایمان بھی تو۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بہترین حاضری پیش کر رہے تھے۔ اب بلا تاخیر ہدیہ نعت کے لیے دعوت دوں گا محمد آصف رضا تشریف لائیں اور اپنے 7 منٹ کی حاضری بارگاہ رسالت میں پیش کریں۔ آپ کا استقبال فرمائیے، ٹائم کیونکہ بالکل کم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے وقت کے اوپر جو ہے تمام چیزیں مینج کی جائیں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ عظیم، صدق رسول النبی الکریم الامین۔ نثار چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ انتہائی محبت عقیدت کے ساتھ درود کا نذرانہ پیش کیجئے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ذکر میرے حضور دا کرن والے، حضور دا کرن والے کدی رجدے نہیں، نائے رجنے نے ہے ایمان ساڈا روزے محشر پردے آقا مسکین دے کجڑے نے، پردے آقا مسکین دے کجڑے نے، عرش فرش محلے بازار
خادم حسین نظری صاحب رحمت اللہ علیہ آپ بڑا خوبصورت انداز دے وچ اور بڑا وجدانی کیفیت دے وچ کلام سن دے سن دعائے اللہ پاک انہاں دے مزار پر انوار دے تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول عطا فرمائے بڑا خوبصورت پنجابی کلام اس دے چند شعر پیش کر کے جاتا چاہنا نبی نور بنور کے تے کوئی نہیں حضور جینا نبی نور بنور کے تے کوئی نہیں حضور جینا نبی نور بنور کے تے کوئی نہیں حضور جینا انگلاں دے وچوں آقا چشم چلائے نے کد سبحان اللہ انگلاں دے وچوں آقا چشم چلائے نے مٹھیاں چ کنکراں نوں کلمے پڑھائے نے مٹھیاں چ کنکراں نوں کلمے پڑھائے نے مٹھیاں چ کنکراں نوں کلمے پڑھائے نے تے اودے ہتھ ید اللہ تے اودا مکھ وجہ اللہ کسی نہ ہے علم نشرا سارے مل کے بولو کوئی نہیں حضور جینا کسی نہ ہے علم نشرا تے کوئی نہیں حضور جینا زلف واللیل والشمس ذات چہرائے زلف واللیل والشمس ذات چہرائے چہرے اتے طٰہٰ تے یاسین والا چہرائے چہرے اتے طٰہٰ تے یاسین والا چہرائے تے اولی اکھ مستانی متھے تے لاٹ نورانی تے مظہر نور خدا تے کوئی نہیں حضور جینا نبی نور بنور کے تے کوئی نہیں حضور جینا نور نل نور نور سجا کے ہے لیا لقد جاءکم من اللہ نور شاعر نے علاج محمد علی ظہوری قصور صاحب نے حد کر دیتی اس آیت کا ترجمہ آپ نے کیتا ہے کہ نور نل نور نور سجا کے ہے لیا میم والے گھنڈنوں اتار کے ہے گلیا میم والے گھنڈنوں اتار کے ہے گلیا عرب دا راج دلارا عرش دا
ضرور کیا کہ کوئی ماشاءاللہ بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ہمارے شہر کی جانی پہچانی شخصیت. اس سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ کافی دوست پیچھے کھڑے ہیں اور چھت پہ بھی چلے گئے ہیں, کچھ مسجد میں بیٹھے ہیں, تو آپ دوست تھوڑا آگے ہو جائیں. آپ سے مہربانہ گزارش ہے تمام دوستوں سے تھوڑا آگے ہو جائے. ہر بندہ اپنا حصہ اس میں ملائے گا تو انشاءاللہ جگہ بن جائے گی. کوشش کریں آگے ہو جائے تھوڑے تمام دوست. ایک آدھا کہ میں ہو جاؤں دوسرا کی ہو جائے, اپنا سارا حصہ اس میں ملا. ہر بندہ اس میں کوشش کرے گا تو انشاءاللہ گنجائش ضرور پیدا ہوگی. ہر بندہ اس میں محفل میلاد پاک کے صدقے ہر بندہ کوئی بھی اس میں جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اڑا نہ رہے. ضد کے اوپر مہربانی کیجئے میلاد مصطفیٰ پہ آئیں, اپنے کشادہ دلی کا مظاہرہ کریں, کشادہ دلی کا مظاہرہ کریں اور تھوڑا آگے ہو جائیں. جگہ کافی پڑی ہے, ادھر مدرسے کی جگہ اندر سے خالی ہے. آپ دوست جو پیچھے کھڑے ہیں جو جگہ کے حوالے سے پریشان ہیں, مدرسے میں پنکھے لگے ہوئے ہیں, یہاں بھی جگہ ہے تو آپ یہاں بھی آگے بیٹھ سکتے ہیں بجائے کھڑا ہونے کے. سکون سے بیٹھ کے سنیں. آپ بلا تاخیر میں حضرت صاحب کے حوالے کرتا ہوں. حضرت علامہ مولانا مفتی غلام سبحانی قادری دامت برکاتہم العالیہ مرکزی جامع مسجد گلا منڈی کے امام و خطیب ہیں. ماشاءاللہ نوجوان مذہبی اسکالر ہیں. اور میں تمام چک والے جو دوست ہیں اور ان میں سے بالخصوص وہ دوست جو اس محفل کے بانیان ہیں اور اس محفل میں اپنا حصہ ملانے والے ہیں, اور ان میں سے بھی خاص وہ لوگ کہ آپ کے اس جامعہ ادارہ کو جو چلانے والے ہیں, اور بالخصوص سب سے بڑے قبلہ مفتی صاحب ہیں جو روح رواں ہیں اور ماشاءاللہ اس نظام کو لے کے آگے لیڈ کرنے والے ہیں. تمام دوست مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ آپ کے لیے باعث برکت ہے, پورے چک کے لیے باعث برکت ہے, اہل علاقہ کے لیے باعث برکت ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین والوں کو جو رزق دیتا ہے وہ قرآن پڑھنے والے طلباء کے صدقے دیتا ہے. یہ قرآن پڑھنے والے طلباء ماشاءاللہ یہاں قرآن پڑھیں گے, اللہ آپ کے اوپر رحمت فرمائے گا, برکت دے گا, اللہ آپ کے اوپر فضل فرمائے گا. اور ماشاءاللہ جتنے دوست یہاں معاملین ہیں اس مدرسہ کے, آپ سب سے گزارش ہے, آپ کے چک کے بھی ہیں, اہل علاقہ بھی ہیں, آپ کے علم میں ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی درسگاہ ہے جس کو قبلہ مفتی صاحب ایم فل اسکالر ہیں اور ماشاءاللہ جدید ترین علوم کی مہارت رکھتے ہیں, دینی بھی اور دنیاوی بھی. اور ماشاءاللہ آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے بچے اگر آپ ان کا مستقبل روشن بنانا چاہتے ہیں دین کے حوالے سے بھی اور دنیا کے حوالے سے بھی, اپنے بچوں کو ان محفوظ ہاتھوں میں دیں. انشاءاللہ عز و جل. لوگ تو کہتے ہیں ماشاءاللہ پورے علاقے کے اندر دھوم مچ گئی ہے کہ 45 چک میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم کیا کہ مفتی جاوید نواز نوری کو اللہ نے یہاں بھیجا. اللہ کی طرف سے یہ کرم ہوا. اب تو ماشاءاللہ یہاں 60 کی تعداد ہے تو 60 ہی جاوید نواز نوری پیدا ہو رہے ہیں. سبحان اللہ کہہ دیجئے. ماشاءاللہ یہ تعداد بڑھنی چاہیے, کم نہیں ہونی چاہیے. آپ کا تعاون, آپ کی ہمت بڑھنی چاہیے, کم نہیں ہونی چاہیے. آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس ادارے کی کامیابی کے لیے ہمارے جو اسٹیج پہ نوجوان چک کے کھڑے ہوئے ہیں جن کا میں نے پہلے نام بھی لیا ہے, وہ اس ادارے کے ساتھ مخلص ہو کے کھڑے ہیں. آپ تمام علاقوں والے سے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ اپنے اس ادارے کو, اہل سنت کے اس مرکز کو ماشاءاللہ آپ کا تعاون بھی چاہیے, آپ کے بچے بھی چاہیے اور بھرپور آپ کی جو ہے تائید بھی چاہیے. آپ سب لوگ ماشاءاللہ مفتی صاحب کے ساتھ کندھا سے کندھا لگا کے جب چلیں گے انشاءاللہ عز و جل وقت نہیں ہے کہ قبلہ مفتی صاحب جیسے لوگ یہاں پیدا ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. دونوں ہاتھ بلند کر کے قبلہ مفتی صاحب کا استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھ. چس نہیں آئی انہیاں گلہ سنن تو بعد بھی ماشاءاللہ ٹھنڈے سے ٹھنڈے ہیں. جسی صاحبان کے تھے ماشاءاللہ باہریں کھل جانیاں بلند آواز. نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے پتہ چل جائے ماشاءاللہ جسی صاحب تھوڑی آواز سننے نے سارے تو پہلے آئے بیٹھے نے, انہوں نے پتہ چلے بھی سنن واسطے بیلی تیار نے وہ بھی آن آلے نے. نعرہ تکبیر. چس نہیں آئی. نعرہ رسالت. اور دونوں ہاتھ کھڑے کر کے حضور کا جو ملاد
मिलाद मनान आया है, जो हुजूर दा मिलाद सुनन आया है, और जो हुजूर ने मोहब्बत करन आ रहा है, जो कुरान नाल मोहब्बत करन आ रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस नाल मोहब्बत करन आ रहा है, हुजूर दी नात नाल मोहब्बत करन आ रहा है, बुलंद आवाज नाल सीने दा जोर ला के लोग सवाल करते हैं ये मिलाद कहाँ लिखा है जी, ये तो पता नहीं कहाँ से मनाते हैं, ये ईद नहीं लेके आ गए, दो ईदें शरीयत के अंदर हैं, ये ईद मिलादुन नबी पता नहीं कहाँ से लेके आ गए। हजरत जी अगर बुखारी शरीफ सियासत पढ़ी होती आपको पता होता कि रसूलुल्लाह ने 7 हफ्ते के दिनों में जुम्मे को ईद का दिन कहा है, खुशी का दिन कहा है। तो आप ईद मिलादुन नबी में जो इतराज करते हैं आपका दर्द हमें समझ आता है, हम समझ दर्द को। हजरत जी सीरत के जलसे मनाते हो, अब कुछ दिन पहले खुलफाए राशिदीन के दिन के जनाब अली तुमने जुलूस निकाले, गोल्डन जुबली 50 साल खत्म नबूवत पे मीनार पाकिस्तान में जलसा किया, पटाखे चलाए, शुलियां चलाई, तुम्हारे लिए सब कुछ जायज है, ना किसी सहाबा से साबित है, ना ताबईन से साबित है, वहां तुम्हें जनाब अली साहब सुन जाता है और एतराज ईद मिलादुन नबी भी आता है। तो हम तुम्हारी तकलीफ को समझते हैं, जो जो ये तकलीफ समझता है बातों को बुलंद करके रसूलुल्लाह का नाम बुलंद करेगा। नारे रिसालत, नहीं जस नहीं आई, अभी भी खामोश हो चले माशाल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला बद्रिद दुजा सदरिल औला नूरिल हुदा कहफिल वरा मिसबाहिज़ ज़ुलम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व ज़ुर्रियतिहि व औलियाए उम्मतिहि व अहले सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे दोस्त दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन आमन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व सल्लैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज मीलादुन नबी है, क्या सुहाना नूर है। आज मीलादुन नबी है, क्या सुहाना नूर है। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। मुफ्ती मोहम्मद जावेद नवाज नूरी साहब, अल्लामा अब्दुल शकूर साहब, जाहिद भाई, आकाश भाई, वड़ैत साहब, जितने भी इस चक के रहने वाले मुअज़्ज़िज़ीन और दूर नज़दीक से मैं देख रहा हूँ काफ़ी दूर से दोस्त इस महफिल के अंदर तशरीफ़ फरमाए। उलमा का स्टेज भरा हुआ है। मैं नाम लेना शुरू करूँ तो वक्त मेरे पास ऐसे थोड़े से 4-5 मिनट हैं। क़िबला चिश्ती साहब तशरीफ़ आ रहे हैं तो उस वक्त तक मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जैसे वो तशरीफ़ लाएंगे उनका बयान शुरू हो जाएगा। क़िबला पीर तरीक़त सूफी हकीम दिल मोहम्मद नक्शबंदी आप तशरीफ़ फरमाए। तबीयत इनकी ख़राब है और हमारे हज़रत पीर सैयद सुल्तान अहमद शाह साहब मेहरवी आप सदारत कर रहे हैं, आप बुज़ुर्गों की ज़ियारत कर रहे हैं। मेज़बान महफिल की तरफ से इन चक वालों ने खूबसूरत पहले भी मिला
ہم آئے ہیں میلاد کی محفل میں، یہاں سے ہو گئے، یہ دوبارہ یہاں پہ حاضری ہو رہی ہے۔ میلاد اور میلاد کے بارے میں کہاں لکھا ہے، یہ زمان صاحب کہہ رہے تھے، میں نے اسی ٹائم ہی پہلے میں کچھ اور ذہن میں تھا، جیسے انہوں نے کہا نا میلاد کہاں لکھا ہے، میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اگر آپ قرآن سے میلاد سننا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا محفل میں نے معذرت کی سی مفتی صاحب سے، میں نے کہا طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، ایک تو میں کھاتا بھی تھوڑا ہوں اور میری ڈیوٹی سخت ہے، میں اسکول بھی جانا ہوتا ہے، چھوٹا موٹا پروگرام بھی ہوتا ہے، گھر بھی ہے، تو میں وہ معذرت کر رہا تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ انہوں نے کہا مہربانی کریں 10 منٹ دے دیں، لیکن 10 بج گئے، اس 10 منٹ کے 10 بج گئے۔ میلاد میں آپ کو سناتا ہوں قرآن سے، سبحان اللہ، سناؤں؟ کہاں سے سناؤں میلاد؟ قرآن سے سن رہے ہیں نا، غور سے سننا۔ حضرت عیسیٰ کی اماں کا نام ہے حضرت مریم، سن رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی اماں کا نام ہے مریم، اور مریم کی والدہ کا نام ہے حنا۔ گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، شام کا وقت ہے، سایہ ڈھلا ہوا ہے، صحن میں بیٹھی ہیں، آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک چڑیا، چھوٹی چڑیا منہ میں زمین سے دانا اٹھا کر اس چھوٹی چڑیا کے منہ کے اندر دے رہی ہیں۔ حضرت حنا مریم کی اماں، عیسیٰ کی نانی، وہ کہتی ہیں میرے دل میں خیال آیا، یا اللہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، ذرا کرم فرما، مجھے بھی اولاد سے نواز، تاکہ جس طرح یہ چڑیا اپنی چھوٹی چڑیا کو دانا دن کا کھلا رہی ہے، میں بھی اپنی اولاد کو ایسے کھلاؤں پلاؤں۔ حضرت حنا، اور تسی یہ کہنا ہے کہ اسی قرآن چو میلاد سنے ہیں، کتھوں سنے ہیں؟ قرآن چو میلاد سنے ہیں۔ حضرت حنا نے دعا کی، اللہ نے دعا، اور انہوں نے یہ بھی کہا یا اللہ مجھے تو جو اولاد دے گا میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے چھوڑا ہوں، مسجد اقصی خدمت کے لیے چھوڑا ہوں گی۔ دعا کی، اللہ نے دعا قبول کر دی۔ حضرت حنا کو بی بی مریم سلام اللہ جیسی اللہ نے آپ کو بیٹی عطا کر دی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی، حضرت حنا کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا تھا میری اولاد ہوگی، بیٹا ہوگا، میں مسجد اقصی میں اسے چھوڑا ہوں گی، وہ مسجد اقصی کی چاروں کشی، جھاڑو دے گی، صفائی کرے گی، خدمت کرے گی، یہ تو میری بیٹی ہے، جیسا بیٹا ہوتا ہے بیٹی تو ویسے نہیں ہوتی، جیسا بیٹا ہوتا ہے گڑیل طاقتور، اس کی جسمانی ساخت ویسی بیٹی نہیں ہوتی۔ اگر مجھے بیٹا ملتا میں اس کو کھانا اللہ کے گھر مسجد اقصی کی خدمت کے لیے چھوڑا تھی۔ اب بیٹی کو کیسے کروں؟ بیٹی پلتی رہی، جوان ہوتی رہی، جب بیٹی چلنے پھرنے کے قابل ہوئی، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو مسجد اقصی چھوڑائی، اور اس کی کفالت کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَقَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ نے حضرت مریم کی اماں کے جو ان کی اماں کی بہن تھی اس کے خامد حضرت زکریا کو اس کا کفالت کرنے والا بنا دیا۔ یہاں بڑی تفصیل ہے کہ کفالت کے اوپر اختلاف ہوا، پھر کیا کیا ہوا، میں اس سارے اختلاف کو ختم کر کے حضرت زکریا حضرت مریم کے کفیل بن گئے، وہاں مسجد اقصی کے اندر کفالت Ya
مناظر اسلام چلے بھائیو خطیب نقطہ نام محقق اہل سنت مفتی اہل سنت خطیب ملت حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحمید چشتی دامت فیوزوں آپ اس پنڈال میں تشریف لائے آپ کو اس مسجد کے امام و خطیب اس مسجد اور مدرسہ کی انتظامیہ اور اہل علاقہ کی طرف سے یہاں تشریف لانے میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ ہمارے ان بزرگوں کا سایہ تا دیر قائم و دائم رکھے۔ ایک میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر کے پھر آگے پروگرام کا سلسلہ شروع ہوگا کہ جس وقت بھی دین کو ضرورت پڑی ہے، جس وقت بھی دین کو ضرورت پڑی ہے، ہمارے ان بزرگوں نے، ان بزرگوں کے بزرگوں نے اور ان بزرگوں کے آگے بزرگوں نے یہ دین کا ساتھ دیا۔ قادیانی فتنہ جب کھڑا ہوا تھا تو اس وقت میدان عمل میں جو تھا اعلیٰ حضرت تاجدار گولڈا پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، آپ کے مرید، آپ کے خادم، آپ کے نوکر، آپ دلوگر ہیں، آپ جیسے گفتگو کرتے ہیں، علم کا سمندر ہے، آپ علم، آپ کے سامنے الفاظ ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، آپ خطاب کرتے ہیں قبلہ میں اپنی بات کو ختم کر کے مائک اس انتظامیہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت زکریا جس وقت حضرت مریم کے کفالت کرنے والے مسجد اقصی کے اندر بن گئے، میں میلاد کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں اور میلاد میں آپ کو قرآن سے سنا رہا ہوں۔ اگر میلاد کا لفظ قرآن میں نہ ہو، اگر ولادت کا لفظ قرآن میں نہ ہو، اگر والدہ یعنی تو ان الفاظ، یہ جو الفاظ میں عربی کے پڑھ رہا ہوں، یہ الفاظ قرآن کے اندر نہ ہو، ہم جرمدار، ہم ذمہ دار۔ میں عرض کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ قرآن کے اندر آیت میں نے جو پڑھی ہے فرماتے والسلام سلام اسی بھی سلام پڑھ دیا کہ سبحان اللہ پڑھ دیا سلام سبحان اللہ جانے رحمت انہا ٹھلا مصطفیٰ جانے رحمت یہ دے ساڑھا ترانا ہے، انہا ٹھلا نہیں ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم نبی علیہ السلام کے، محمد نبی کے ولادت اور آقا کی آمد کی خوشی کے اندر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم قرآن سے میلاد کو
وہ ثابت کرتے ہیں حضرت زکریا مسجد اقصی کے محراب کے اندر حضرت مریم کی کفالت کے لیے جس وقت جاتے ہیں آتے ہیں چلے جاتے ہیں دیکھ بھال کرتے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں ایک دن حضرت زکریا حضرت مریم کے حجرہ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں حضرت مریم کے حجرے کے اندر بے موسم پھل سبحان اللہ ایک ادھر بے موسم پھل بے موسم پھل حضرت مریم کے حجرے کے اندر موجود حضرت زکریا نے کہا بیٹی یہ پھل کدھر سے آئے بے موسم پھل آگے سے جواب سنو حضرت مریم سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے آئے سبحان اللہ کہاں سے آئے اللہ کی طرف سے اب ذرا غور سے سنیے گا حضرت زکریا کی بھی اولاد نہیں تھی حضرت زکریا نے جب دیکھا حضرت مریم کے حجرے میں بے موسم پھل موجود ہے ہنالکا دعا زکریا کھڑے ہو کر حضرت زکریا نے دعا کی اگر اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھ پورے زکریا کو بھی اولاد دے سکتا ہے حضرت مریم کے کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت زکریا نے دعا کی یا اللہ اولاد عطا فرما سبحان اللہ یا اللہ اولاد عطا فرما اللہ نے دعا کو قبول کیا سبحان اللہ اللہ نے دعا کو اللہ کا نیک بندہ جس جگہ پہ بیٹھا ہو اس جگہ کو اتنی برکت ملتی ہے اتنی برکت ملتی ہے کہ جب جو دعا کرتے جاؤ اللہ دعا قبول کرتا ہے اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے نبی زکریا نے حجرہ مریم کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کی ہے جا فبشرنا خوشخبری دی خوشخبری دی کیا دی خوشخبری کون سی اللہ فرماتا ہے میں نے بے غلام بیٹے کی خوشخبری دی اور ایسا بیٹا کہ اللہ نے بیٹا بھی عطا فرما دیا ساتھ اس کا نام بھی نے عطا فرما دیا فرمایا زکریا تجھے یحییٰ بیٹے کی یہ سچا اللہ کی طرف سے نبی ہے سبحان اللہ یہ کیا ہے یہ سارا قرآن آدم سے شروع ہو کے عیسیٰ تک سارا قرآن بھرا پڑا ہے میلاد سے اگر ان نبیوں کا میلاد قرآن میں موجود ہے تو امام الانبیاء کا میلاد حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے جس وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہتے خانہ کعبہ کی دیواروں سے آوازیں آ رہی تھی کیا آواز تھی عربی کے الفاظ سنے انہی الفاظ میں اقتدام کر رہا ہوں حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں خانہ کعبہ کی دیواروں سے آواز آ رہی تھی ولد المصطفیٰ والمختار الذی تخلقه بجدہ الکفار خانہ کعبہ کہہ رہا تھا مصطفیٰ مل گئے اور کیا چاہیے آ گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے حضور کا پیار نصیب فرمائے اسی عقیدے پہ ہمیں قائم و دائم فرمائے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین ماشاءاللہ قابل تاخیر ہماری تحصیل لیاقت پور کی بہت ہی جانی پہچانی اور معروف شخصیت استاد القرآن فخر القرآن قاری محمد اکرم چشتی دامت برکاتہ العالیہ جو ہمارے اس ادارے میں اور اس میں تمام ہونے والی ایکٹیویٹیز کے اندر برابر کے شریک ہیں اور برابر کے معاون ہیں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے خوبصورت لب و لہجہ میں قرآن پاک میں آپ سب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے قبلہ مفتی جاوید نواز نوری صاحب یہ ہمارے مسلک کا مان ہے اور ہمارے مسلک کے لیے باعث غیرت ہیں اور میں آپ سب کی موجودگی میں
इस स्टेज के ऊपर मुअज़्ज़िज़ीन, मशाइख़, उलमा, मुफ्तियान और तमाम आइमा की मौजूदगी में और आपकी तायीद की सूरत में मैं ये बात एलानिया तौर पर कहना चाहता हूँ कि किबला मुफ्ती साहब की तरफ आने वाली हर मैली आँख को निकाल दिया जाएगा और किबला मुफ्ती साहब की तरफ वो बढ़ने वाले हाथ जो कि इनकी तरफ आएंगे वो बढ़ने से पहले तोड़ दिए जाएंगे। ये याद रखना, ये अवामी अहले सुन्नत की मौजूदगी में, अवामी अहले सुन्नत के स्टेज से ये बात, और ये क्योंकि लाइव भी चलाया जा रहा है, तमाम लोग इसको बाखूबी पहले ही समझ लें कि किसी ने अगर अफरा तफरी करने की कोशिश की या इनकी तरफ मैली आंख उठाने की कोशिश की तो लिहाजा उनके लिए उनका सद्भाव किया जाएगा, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाएगा, उनको इंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अब मैं आपके नारों की गूंज में तिलावत कुरान पाक के लिए उस्ताद मुकर्रम को दावत देता हूँ। नारे तकबीर, बुलंदवाज़ से नारे रिसालत। अभी यही तायीद की आपने कि खामोश रहेंगे। नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान कुरान, शान कुरान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها أن الأرض يرثها عبادي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون
یہ تھے زینت القرآ فخر القرآ استاد القرآ حضرت علامہ قاری محمد اکرم چشتی صاحب. اور اب بلا تاخیر خطاب کے لیے میں التماس کرنے سے پہلے جو علماء کرام مفتیان کرام اسٹیج پر موجود ہیں اور اسی طرح پیران محترم بھی موجود ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور جو جتنے قرآ حضرات یا علماء کرام کے خطاب اسکپ ہوئے ان کی ریزن آپ کے سامنے ہے اور ان سے ایکسکیوز کرتا ہوں. اور علماء کرام کی وہ خوبصورت چہرے جو نیچے موجود ہیں، اللہ نے چاہا ہے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اسٹیج اس سے بڑا کریں گے تاکہ کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفتی یا کوئی بھی امام مسجد نیچے نہ بیٹھے. اور جتنے احباب، ائمہ اور خطبات تشریف لائے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح اسٹیج پر موجود چودھری شماس خالد صاحب، آپ تشریف لائے ادارہ قیام خیر میں. یہ ادارہ قیام خیر انہی نے بنایا بھی انہوں نے ہے، چلا بھی یہ رہے ہیں. ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. اسی طرح محمد ارشد سعیدی صاحب آپ تشریف لائے، حسان قادری صاحب آپ تشریف لائے، پیر طریقت رہبر شریعت سید سلطان شاہ صاحب آپ تشریف لائے، گلدستہ لیاقت پور علماء کے جملہ علماء کرام آپ تشریف لائے. ہم تمام کو موسٹ ویلکم کہتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دوستو، تمام احباب کا ہم نہایت ہی دل تھا گرہوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. صرف ان دو جملوں کے ساتھ قبلہ استاد محترم سے میں التماس کرتا ہوں، یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس سینے میں موجود نہیں ہے، جس سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب موجود نہیں ہے، اس کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی. یہ ساری چیزیں تبھی فائدہ دیتی ہیں جب سینے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو. دوسرا جملہ یہ ہے کہ جب تک سینے کے اندر محبت اہل بیت موجود نہ ہو، تب ان کے اہل بیت کے حوالے سے اگر بغض موجود ہو تو تب بھی آپ کو یہ ساری چیزیں حقیقی فوائد مرتب نہیں کرتی. تو ان جملوں کے ساتھ میں قبلہ مفتی صاحب کو مائک پہنچ چکا ہے، دعوت پیش کرتا ہوں اور میرے ساتھ محبت کا اظہار فرمائیے گا تمام. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو لوگ دوسری منزل پر بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، وہ تشریف لائیں. علی کے چانے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے. اس بندے کا عقیدہ وہ ہاتھ اٹھا کر بولیے گا، نہیں ہوتے. علی کے چانے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے. محفوظ عثمان کا علی والوں نے یہ بتلایا کر کے تحفظ عثمان کا. جس دل میں بغض صحابہ ہو وہ علی والے. نہایت ہی ادب کے ساتھ التماس کرتا ہوں حضرت علامہ مولانا استاد العلماء سند المدرسین استاد المناظرین حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحمید چشتی صاحب اب تشریف لاتے ہیں، اپنا خطاب ہمیں سناتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر آخری حد تک ہر بندہ ایمان کا اظہار کرتے ہوئے میرے ساتھ نعرہ لگائے تاجدار ختم نبوت. کوئی ہاتھ نہیں چل رہا ہے، اپنا پیش طرف کرے تاجدار ختم نبوت.
حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالحمید چشتی صاحب. اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے، اس کے فیوز و برکات اور انوار و تجلیات سے سب کو مستفیض و مستعیر فرمائے. میرے رفیق سفر قاری جاوید احمد سلطانی جو مسلسل کئی راتوں سے جاگ رہے ہیں اور گاڑی کی ہر لحاظ سے حفاظت کر کے تشریف لاتے ہیں، وہ 4 اشعار پیش کریں گے. معزز مہمان ہیں اور پھر معززین ہی قدر کرتے ہیں. قاری جاوید تمامی احباب ذوق و محبت کے ساتھ حضور پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ذوق سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اس اجڑ زمانے نو وسا کے، اس اجڑ زمانے نو وسا کے، اور رنگ لایا میٹھے مدینے نے آ کے. اس اجڑ زمانے نو وسا کے، مل کے بولو اس اجڑ زمانے نو وسا کے، رنگ لایا میٹھے مدینے نے آ کے. اس اجڑے کدی تارا نورانی، کدی سورات نشانی، کدی تارا نورانی، کدی سورات نشانی، کدی مکے وچ ہوئے، کدی ہوئے نامکانی. سمجھ آئی نہیں تو سبحان اللہ کیا چھڑو اچھی آواز ہے. میں کیا دیہاتی مجمع اس لیے میں کلام شروع کیتا نا تو میں نے اردو بھی آمدی ہے. سبحان اللہ کو جو اچھی آواز ہے. کدی تارا نورانی، کدی تارا نورانی، کدی سورات نشانی، کدی مکے وچ ہوئے، کدی ہوئے نامکانی، کدی مکے وچ ہوئے، کدی ہوئے نامکانی. ایویں ملا نو بولے کے وچ پا کے، ایویں ملا نو بولے کے وچ پا کے، اور رنگ لایا میٹھے مدینے نے آ کے. اس اجڑ زمانے اور حضور ملا سنو. بیڑا نوح دا ترایا، جلدی چیخان بجھایا، جدو مشکل پیا یہ سونا کر آیا. بیڑا نوح دا ترایا، بیڑا نوح دا ترایا، جلدی چیخان بجھایا، جدو مشکل پیا یہ سونا کر آیا. جدو مشکل پیا یہ سونا کر آیا. کبھی چھوڑی گنانے نو بچا کے، کبھی چھوڑی گنانے نو بچا کے، رنگ لایا میٹھے مدینے نے آ کے. اس اجڑ زمانے آخری شعر قابل توجہ. واللہ باللہ سبحان اللہ، بیٹھو تو کیا چھڑو سبحان اللہ. واللہ باللہ سبحان اللہ، ساڑھی ہوئی یہ تسلا، مکھ ماہی
دا ڈٹھو سے سانو لب گیا اللہ واللہ باللہ سبحان اللہ واللہ باللہ سبحان اللہ ساڈی ہوئی یہ تسلا وٹھ ماہی دا ڈٹھو سے سانو لب گیا اللہ وٹھ ماہی دا ڈٹھو سے سانو لب گیا اللہ آیا مکھڑ تے گھنڈے بھاوے پاکے آیا مکھڑ تے گھنڈے بھاوے پاکے اور رنگ لایا میٹھے مدینے آکے اس اجڑ زمانے نو بسا کے رنگ لایا میٹھے مدینے آکے ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم مل کے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ بلند آواز نال الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین ومن تکن برسول اللہ نصرتہ ان تلقه السد في عجامها تجمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضرات محترم اللہ تعالی حضور دی آمد دے جشن دے صدقے حضور دے ہر غلام نو صدا دی خوشی عطا پوری دنیا تے حضور دی آمد دی خوشی منائی جا رہی ہے اتھے آ کے کلیجہ ٹھرے آئے پورے علاقے دے علماء تشریف یاری دی رات ہوئے باری آلے دا ذکر ہوئے مصروف ترین علماء بھی جلوہ گری کریں یقیناً انہوں دی کرم نوازی ہوئے نبی پاک علیہ السلام دی پاک ذات نے اپنے امت دے علماء نال بڑا پیار سبحان اللہ سونے فرمایا تساں رات نو اتاں ویکھو توانو تارے چمک دے نظر آندے جے فرشتے تلے ویکھیں تو انہوں عالم چمک دے سبحان اللہ علماء اہل سنت علماء اہل سنت علماء اہل سنت وَقِّرُوا علماء امتی فَإِنَّهُمْ نُجُومُ الْأَرْضِ سنی فرمایا علماء دی تعظیم کرو جی میں تاریاں نال آسمان چمک رہے ہے میری امت دی علماء نال زمین روشن سبحان اللہ نیٹ دے اتے سب کچھ موجود ہے میں صرف علماء نو سبق سنان واسطے آیا بھئی کوئی بڑا سٹیج ہوئے تو میں تھڑکتا تھا نہیں سبحان اللہ الملوک حکام علی الناس والعلماء حکام علی الملوک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بادشاہاں دا حکم عوام الناس تے چلتا ہے لیکن علماء دا حکم بادشاہاں تے چلتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے بادشاہاں دے بھی بادشاہ سبحان اللہ
حدیث تے ہی سبحان اللہ منگنا پوے تو میں کر لئی تقریر سبحان اللہ میں کوئی علامہ بندہ نہیں ہاں جٹ بوتھان اللہ دی اماں مسجد انتظامیہ دا بالخصوص بھائی محمد زاہد صاحب بڑی خدمت کی تھی اور خصوصاً نوری صاحب قبلہ دا شکریہ ادا کرنا میرے جیسے بے سورے بندے نو سنے نے بھائی نوی کوئی اگاں سن لے لیکن گلہ دا وزن کرنا دو حدیثہ پڑھیاں ترین ایڈے کوئی کملے ملہ ہیں نہیں میں نے ایک آنکھ لگا آپ درود وہ پڑھا کریں جو نماز میں پڑھا جائے درود ابراہیمی پڑھا کریں درود ابراہیمی پڑھا کریں میں کہہ جی ایسی درود ابراہیمی یا نماز دلے درود دے منکر تنہیں پر علامہ صاحب اسانو نماز والے درود دی دعوت دین دیو کدے کدے نماز والا سلام بھی تسی پڑھ لے السلام علیکہ کوئی اتحیات کمزور تو نہیں السلام علیکہ علامہ صاحب جو مانا یا نبی سلام علیکہ دبدا وہ مانا السلام علیکہ سبحان اللہ رسالت یہ پتہ کتھو دا مسلک ہے یا کتھو دی تحقیق ہے یا کتھو دا عقیدہ ہے بھائی نماز دے اندر پڑھی بیٹھے سلام پھرے دے آدھا ہے سلام نجائز ویچ جائز ہو گیا بیر نکلتے ہیں نجائز ہو گیا بڑی تحقیق انہوں سلام میں متارکت نہ پیش ہو بھائی جی سمجھ نامی آوے پھر بھی سبحان اللہ کہنا میری تو دماغ والی بیٹری سبحان اللہ تو بغیر چارہ نہیں ہوندی میں تقریر کی سبحان اللہ سبحان اللہ اے سونے آنے ہوئے بڑے سچے موتی دیتے ہیں میرے کریمہ نے بے نیازی بے نیازی نمازی نسو مکن دیتی وَهُوَ قَائِمٌ يُسَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى نسقتی ہے فنادته الملائکہ وَهُوَ قَائِمٌ يُسَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى فرشتیاں نے فرمایا جلدی کرو نماز دے وچے وان کے میلادی خوشخبری دے سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت شان مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ چور چوری کرے ہاتھ کٹ دے اور مولوی جھوٹ بولے زبان کٹ دے آیت نہ ہوئے ایک ترجمہ نہ ہوئے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ اس حال میں کہ وہ کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں ان اللہ یبشرک بِیحییٰ سبحان اللہ تمہیں اللہ یحییٰ کی بشارت دیتا ہے میں نے آج جو ہوں نماز تا مکڑ دے میں فرشتیاں نے فرمان نماز دے وچے ملاد دی خوشخبری مبارک سبحان اللہ چنگا تو سا قرآن سمجھ دیو آسانو نماز تو علاوہ مبارک نہیں دے مانیں دے اللہ ملاد دی مبارک نماز دے سبحان اللہ اتنے ڈھلے سبحان اللہ تقریر نہیں ہونی سبحان اللہ دو حدیثاں شان علماء دی پڑھی تیسری پہ پڑھی سبحان اللہ میلاد تک کافر ہی مان گئے پڑھو حدیث غار ثور دے دروازے تے جس سے لے کافر آئے حضور دی تلاش ہے ماد اللہ حضور نو پکڑیا جاوے تو او مکڑی دا جال غار دے منہ دے ہوتے ایک کافر پہ آکے اِنَّا بَيْتَ الْعَنْكُبُوتِ قَبْلَ مِلَادِ ہی تو میں جاننا ہے یہ جڑا مکڑی دا جال ہے نا حضور دے ملاد تو پہلو دا بنے گا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ
میری بات سن لیں کہ یہ آخر تک ہر جملے پہ جب مفتی صاحب فیض دیتے ہیں سبحان اللہ تمام کی یک طرف اور بلند آواز سے آنی چاہیے. یہ جتنا آپ انٹرسٹ کریں گے ذوق دکھائیں گے آپ کا ذوق بتائے گا کہ آپ مفتی صاحب کو کتنا سننا چاہتے ہیں. اب سب کی بلند سبحان اللہ جو ہے اس پورے محلے کو ہلا کے رکھ دے. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. حدیث پاک دے اندر سچا لفظ موجود ہے. ترمذی شریف اصول حدیث کے لحاظ نال بڑی ادق کتاب ہے. بڑے بڑے علماء بڑے مطالعہ او دے وچ باقاعدہ باب موجود باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے علامے دا بن پئے ہو اسا میلاد دا باب سیاسی تک بھی کھائی بیٹھے ہیں تسا سیرت دا باب تے بھی کھاؤ رچ کتے لڑ دے ہیں ٹکرہ تے ٹگین دیں گے کنجریاں نچی دیاں تے بڑھڑے ہی ٹریکٹر ایک ہو گوئی سبحان اللہ دیواری کھم دے سینے دا زور لا اچھی آواز اچھی رزق اچھ برکت عمر اچھ برکت صحت اچھ برکت ایمان اچھ برکت پکا نمازی بن جائے ہوا تو لے سچ بولے انڈی نہ مارے ملاوٹ نہ کرے رشوت نہ لوے دے سود کا کاروبار نہ کرے بیویاں دے کہن تے ماما نو دھکے نہ دے موبائل تے جوانی پاک رکھے. اس والیم تے سبحان اللہ ہو سی تے تقریر سبحان اللہ. 5 منٹ میں اور تک سن چودھری شمار صاحب دی عظمت نو بھی سلام ہے جنہاں پیام خیر کا ادارہ قائم کر سبحان اللہ. اللہ کرے تو خیر منین دی رہے سبحان اللہ. علماء نو چاہنا نے میں تواڈے واسطے ایک علماء جڑے اے عالم کنز العلماء میں جٹاں دا کنز العلماء سبحان اللہ. لیکن گلاں دا وزن کرنا سبحان اللہ. تیسری حدیث پڑھ نبی پاک علیہ السلام فرماتے لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم. عالم نہ ہوں گے لوگ ڈنگران دی زندگی گزارے نا. انسانیت دی رمک ہے تو صدقہ علماء. چوتھی حدیث پڑھ ابراہیم بھی سلوڑے ملوڑے پڑھتے ہیں میں ملوڑے پڑھتا سنی قرآن حدیث پڑھتے لولا القرآن محفوظا فی صدور الناس لہلکت الدنیا وما فیہا. اینا کریمہ دے سینے اندر قرآن محفوظ نہ ہوندہ حضور فرماندے دنیا برباد ہوندہ. پنجویں حدیث پڑھ رہے سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام فرماندے اللہ پاک فرمائے محبوب ان سورو جو امت کا فی الدنیا والآخر. سبحان اللہ. یہ علماء تیری امت کی روشنی ہے سبحان اللہ. دنیا جی انہاں چانن دیون ہے آخرت جی سبحان اللہ. توبہ لمن عرفہ جنہاں نے انہاں دی پہچان کر لی اللہ فرماندا میں انہاں نو خوش کر دے. سبحان اللہ. اللہ خوش کرے نہ جڑا عالم دی قدر کرے. سبحان اللہ. ویل لمن انکرہم وابغضہم جنہاں انہاں دے نال بغض رکھیا انہاں دی عظمت دا انکار کیتا دل وچ کجی رکھی گھٹن رکھی بغض رکھیا علماء دا اللہ پاک فرماندا ہے برباد کرے سا آباد نہ ہو. یہ تسی اپنے علماء دا تحفظ نہیں کر سکتے تو مالک آدھا میں تو آباد نہ ہوں دے سا انہاں نو آباد کرے سا جڑے علماء دی حفاظت کرے. سبحان اللہ. کیا بات میلاد شریف دا مضمون تا ایسا سونا مضمون ہے جہدے اتے سارے مکاتب فکر کٹھے ہو سکتے. علماء آل سنت دا چوٹی دا عالم مجدد
نواب صدیق الحسن بھوپالی صاحب دا فرمان سارے آتا ہے چونکہ لفظ اس حضور دی شان دے آکھیں تاں میں لفظ فرمان استعمال کی وہ کہتا ہے جڑا نبی پاک دا ذکر میلاد سن کے خوش نہ ہوئے وہ مسلمان ہی نہیں معلوم ہوا انہاں دے فتوے دے مطابق بھی اگر اسلام ہے تو میلاد والے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت شان مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ 200 علماء دیوبند دا پیر ایک نہیں چاننا ساڑی ذمہ داری 200 علماء دیوبند وڈے وڈے جید علماء دا پیر علامہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے جب صورت جواز کی موجود ہے تو پھر تشدد کیوں کرتے جیسے لوگوں نے ڈٹھا پیر ساڑے خلاف فیصلہ دیتی بیٹھا ہے آدھا طریقت میں ہم نے ان کی بیعت کی ہے شریعت ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں اللہ اللہ منجان دی بجائے پیر نہیں کٹھی گئے اور کہتے ہیں اگر خیال حضور کی تشریف آوری کا کر لیا جائے حضور کے میلاد میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے اس لیے کہ حضور عالم امر میں ہیں اور عالم امر مقید بزمان و مکان نہیں ہے نعرہ رسالت شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ پانچ حدیثاں میں علماء دی شان دیاں پڑھیاں جڑی تمام معاشرے پر بوجھ ہیں ہم کماتے ہیں یہ کھاتے ہیں میں کہا بڑا بوجھ ہے یہ تیری ماں دا نکاح تیرے پیو نال پڑھے اے عالم نو میں نہ گٹرج پہ ہو میں آکھیا سمجھنا بھی آوے سبحان اللہ کوئی گل تو میں کی تھی اے جڑی کنجری سے دیندے ہو چھوڑاں دی شادی تے 2 مجھائی دیونیاں 10 لاکھی دیونیاں اے بہن لگ دی نہیں چیڑی تو نو تو انو علماء نہ بیٹھے ہو اسانو سننا رابع دے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان آلے ہو اللہ کو ڈرو کہ عالمہ دے متعلق خود دادا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء اللہ فرماتا میں زمانہ دینا میرے کو ڈر دے ہی عالم علماء اہل سنت علماء حق اہل سنت جیڑی تسا قدر کریں دے یہ تو خیر کریم لوگ مستغنی ہیں کئی شدے چک دے امام ہے خان صاحب جام صاحب ملک صاحب کوئی پٹھے شٹھے پاٹ لو جی تسی 200 بندے نہیں موجود کے اوتے پوچھان دے ہو تھوڑے کول کو پٹھے مہنگے مولوی صاحب دوئے دے امام صاحب مڑ چلے گا بھی بندہ ہے پٹھے چاہی دیں گی میاں جی تسی تو راہ نہیں بیخ لیا تو انہوں تھمی پٹھے دیتی تھی انہوں پھر آگئے ہو مولوی شو دے تا کدی نہیں آکے بکال تو ہڑا جنازہ پڑے آج مڑ چاہیے ہم دے ائمہ مساجد سے بغض رکھنے والا بے ایمان مرتا ہے یخرجون من الدنیا بغیر ایمان ینقطع عنہ الرزق صلت اللہ علیہم العدو حدیث پڑھی گئی دین کی اصل کیا ہے دین کی بنیاد کیا ہے توحید سبحان اللہ اصل دین توحید جڑے سانو رولا کھتیں دے نانو توحید دے مانے دا ہی پتہ ایک علامے کو میں پوچھیا میں کہ علامہ صاحب وحدت کی تو 4 قسمیں ہیں جنسی صنفی نوعی فردی سبحان اللہ کس معنی اگر اللہ کو واحد مانتے ہو بتاؤ تو صحیح سبحان اللہ سبحان اللہ توحید کا معنی ہے خدا کو ایک ماننا خدا کو اچھی
ایک ماننا. اور علامہ صاحب ماننا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک جاننا نہ ہو. کیونکہ ماننا تصدیق ہے، جاننا علم ہے، اور تصدیق علم کی قسم ہے. اللہ کو ایک جانو گے تو ایک مانو گے، جب جانو گے نہیں تو مانو گے کیا؟ ساڈے اتنے فتوا ٹھکیندے ہو، علامہ اقبال علیہ رحمہ ستا پہ مسجد شاہی کے سامنے وہ تے فتوا لاؤ. وعدہ با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او پنہاں تو پیدا من. فرماندے کملی والیا تیرے واسطے دید ساڈے واسطے شنید ہے، تو رب ڈٹھا ہے اساں تیرے کل سنے ہے، تیرے واسطے او ہے ساڈے واسطے تو. آپ مانا چکر او پنہاں تو پیدا ہے من، وہ تو چھپے ہوئے ساڈے سامنے تو تینوں کیتا. اچھی آواز. میں نے ایک دعویٰ کیا ہے اساتذہ کی موجودگی میں، سید علماء تہجد گزار شب زندہ دار 7ویں حدیث پہ پڑھنا. میں کہا نا قیامت روکی یہ کھلوتے مانو لگا لگے آپ اے نو میں نا آپ پتہ قدم دے رگڑی گئے ہو پڑھا چاہ حدیث. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ کرن والے موجود ہیں قیامت آ سکتی. سات حدیثاں نال تسلی نہیں ہوئی تو 8ویں جب پڑھنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دلوں علماء دی قدر انہاں دے واسطے تے رب قانون ہی وکھرے وکھرے بنا. بسم اللہ. عالماں واسطے اللہ قانون ہی وکھرے بنا. سچی حدیث ہے جس لئے عالم دین وصال کرتا ہے اللہ تمہاری ساڑے بچے گھر والے حاضرین فقیر علماء سب دی صحت و مرض پر. عالم دی قبر جدہ بن دی ہے نا تو نبی پاک علیہ السلام فرمایا یدرو انہو حشرات اللہ حکم دے ہے کیڑے مکوڑے سات بٹھوئے خبردار ادھے منہ نہ کرے آئی تھے میرے محبوب دی امت دار. سبحان اللہ. ملا دل قبر میں سانپ بچھو کیڑے مکوڑے ہوں گے، میں کہ تو قبر میں ہوں گے ساڑی قبر میں نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. تو حدیث پڑھی بیٹھنا یاد رہو انہو کوئی شاید میں جھولی اج پا رہے ہیں تو میں بمانی تا ٹائم بچا. سبحان اللہ. 8 حدیث شان علماء دی. سبحان اللہ. آدھے ہو تو نام ہی بھی پڑھ لیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام فرماندے اللہ سونا فرماندے جس طرح بندے کر دیں نہ گناہ میرے عذاب وچ ہر چل مچا میں جانا انہاں نوں نیست و نابود کراں، لیکن جڑے انہاں تہجد گزاراں نوں ویکھنا یصرف عنہم عذابی انہاں دی وجہ نال تانوں ہی بچا لے. سبحان اللہ. نامی حدیث پڑھی ہے آدھے ہو تو دامی بھی پڑھ لیں. سبحان اللہ. یاری آلے دے نہ دیئے بڑی عظیم حدیث ہے لوہے دل تے نقش کرنا. قوام الدنیا بے اربات اشیاء 4 چیزیں نال دنیا کھائیں بلکہ قوام آکھے بے سخاوت الاسخیاء سخیاں دی سخاوت نال، بے عدل الامراء صاحبان اقتدار دی عدالت نال، بے دعاء الفقراء ولیاں دی دعا نال دنیا قائم ہے، بے علم العلماء. نامی پڑھی مو 11ویں پہ پڑھنا. سبحان اللہ. یہ سچیاں حدیث ہیں. نبی پاک علیہ السلام فرمایا ان اللہ تعالی لیدفع بالمسلم الصالح سبحان اللہ. میت بیت من جیرانہ البلاء. جتھے اللہ والا عالم راندہ ہوئے
چاروں طرف 100 میل تک اللہ فرماتا فرشتیوں ادھر کوئی بیماری مصیبت نہ سٹے آئے اتھے میرا عالم سبحان اللہ ماننا تصدیق ہے توجہ ہے سبحان اللہ جاننا علم ہے جب تک جانو گے نہیں مان سکتے شرح قائد علم کلام دی منتہی کتاب اسباب العلم للخلق ثلاثہ مخلوق واسطے علم دے سبب 3 ہیں العقل والحواس السلیمۃ والخبر الصادق سبحان اللہ اللہ تعالی سونا ادھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم توجہ بعض چیزاں دا علم عقل نہ ہے بعض آندہ ہوا سے سلیمہ نال چک کے ٹٹول کے ویک کے سون کے اللہ انہاں دوہاں چیزاں تو پاک نہ عقل چاہتا ہے نہ ہوا سے سلیمہ نال محسوس ہوتا ہے کیونکہ اے محدود لا محدود لا محدود محدود کی میں سبب علم دا رہ گیا تیسرا وہ ہے الخبر الصادق سچی خبر وہ دیندہ ہے کملی والا مولوی او معبود تو بغیر تے تو سا رب نو پہچان لے سکلے بننا دفتا معلوم ہو یا ڈائریکٹ والا کھاتا ختم ہے ڈائریکٹ تو سا آپ ہی تشریف نہیں لے آئے تاجدار ختم نبوت بلند کر کے بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ مرشد دعا سبحان اللہ اچھا سبحان اللہ گلوں دا وزن کرنا ایک دو جٹا نالی کرنا میرے پیراج جاتے جڑے میری طرح الف نو کلی نہیں جان دے انہاں دے نال مخاطب میں آکھیا ہے چشتی جی امی آمنہ پاک میں کہ بشر جڑے رسول پاک میں کہ شان نور جڑے مور پھاس دی پتھری چوڑا چی نکلی پوچھو ہی نہ عالمہ کھولو داچی پتھر دی زید الحی لا جماد الجماد لا حی جماد پتھر داچی حیوان ہے پتھر تے حیوان آپس سے جاندار تے پتھر زدہ ہیں تے بشر تا نور دی زدی نہیں نور دی زد تا ظلمت ہے او مولوی ہو یہ او زدی چو زد کر سکتا ہے پتھر چو ڈاچی کر سکتا ہے تو سائیں زد چھوڑو چاہ او بھی بشری چو نور دا شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ میناد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ 20 منٹ میں تکدا ہونا تقریباً 33 دی بیڑی بیٹھا 2 منٹ میرے حالی دا چاس کرے سو تمہارا میں رولے پائی جمعے چشتی صاحب جی گجب ہو گیا مکہ کیڑا گجب ہو گیا جی تم کہتے ہو کہ حسین پاک نے نیزے کی نوک پہ قرآن شریف سنایا دیکھو نا جی کہاں کربلا کہاں کوفے کا راستہ کہاں جسد اقدس کہاں سر انور اے ہون جسم تو بغیر سر قرآن پڑھے عقل منیندی ہے مکہ اگر ہوئی تا ڈاٹی منے نہ ہوئی تو اللہ نہیں بنتے نہیں دلیل دے دے مکہ بڑیاں دلیل نہ تا انہاں عالمہ دا کام ہے انہاں کو سنوے موتی پیا دینا یہودی عورت بے ایمان نے گوشت بکری دا بھون کے ویچ رلائی زہر ماد اللہ اللہ توڑی ساڑی فقیر سب دی حفاظت کرے زہر رلا کے حضور نو دیتی خیبر دے مقام تے کہ خوسن ماد اللہ شہید ہو جاسے سرکار جو انہی بوٹی زہر علی لائی نا جمان پاک نال وہ بوٹی بول پئی
بنیوں یا بوٹیاں بنے دیا نہیں تھے بندے نہیں بنے بوٹی پہ آکے سونے میں نہ کھاؤں میرے اندر زہر رلے ہوئے عجیب اللہ صاحب جس زبان نہ لگن والی زہریلی بوٹی بول گئی جس حسین نے 7 سال زبان چوسی ہے وہ نہیں کھیلتی نبی کو حسین کہتے ہیں سوار دوش نبی کو حسین کہتے ہیں سکون قلب علی کو حسین سکون قلب علی کو حسین کہتے ہیں پورے سال واسطے دماغ کی بیٹری چارج نہ ہوئے تے ایمان کی برکت نہ ہوئے ساڑھے آئے دا فائدہ کہ پلیت زبان جس زبان تے گانے چڑھے ہوئے وہ پلیت ہے یہ پاکاں دا نام کی میں آوے یہ پتہ ہے کہ میری زبان پاک ہے او پڑھے سوار دوش نبی کو حسین کہتے ہیں سکون قلب علی کو حسین سکون قلب علی کو حسین اللہ میری برادری جنہوں میں 11 حدیث دیکھیں یہ تک میری کانڈ کھپ گئی آج یہی میرے رلے پڑ پہلے سن لو ماشاءاللہ سونے آتے ہیں موڑ پا قدم قدم پہ کیا قدم قدم پہ کیا قربان شہزادوں کو شہادتوں کے سخی کو حسینیت
صرف ذوق پیدا کرنا ہے میں موضوع کی طرف پاک حسین پاک کے ذکر نال ایمان جان اور تسی دیکھ لے کہ میں فرق کتنی روحانی میں پھر موضوع کی طرف آ رہا اور او گل کر رہے ہیں جیدے صدقے روٹی کھا رہے ہیں سبحان اللہ کہ سونے بیٹھے ہوں کرمالی مسجد جی میں کر گیا ہوں کئی سال پہلے سبحان اللہ مولوی پیدا ہویا ماں پلیت ہو گئی کسے باشد میں کوئی نمی گائی چکی ایو شریع مسئلہ ہے کہ چالی دیں یا کموں بیش اما نماز کہ چنگے جمعے ہوں نہ پہ جمعوں اما نمیمات ہوتا نہ روکو پرا مولوی پیدا ہویا ماں پلیت ہو گئی کملی والے پیدا ہوئے امی نور و نالا خرج منی نور اضاءت لی ما بین المشرق والمغرب رأیت قصور الشمس سبحان اللہ جیو مولوی جمعہ روندہ ہویا میں جگتہ نال مخاطب ہوں میں کوئی معافی منگی بیٹھا توجہ ہے مولوی روندہ ہویا پیدا تو آٹے پاسے ہستے ہوئے جم دے روندے ہوئے مولوی جمعہ روندہ ہویا محبوب جمعہ مسکرات خدا تو ہو مقہولاً مدہوناً مطیباً سبحان اللہ سراجاً مسروراً سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے پیچھے رولا نہ کہتے آئے میں گال گال نال سچی حدیث تو انہوں سنائی یہ سلوڑے ملوڑے پڑھتے ہیں میں ملوڑے پڑھتا سبحان اللہ آخر سبحان اللہ شمشیر اعلی حضرت زندہ باد شمشیر اعلی حضرت شمشیر اعلی حضرت امام الغیرت قبلہ چشتی صاحب زندہ باد زندہ باد پہلا مجمری ٹھہنا منجنے نہیں نہ سبحان اللہ اور چاس بڑی پہ یہ 10 منٹ میں ہور لاؤں یہ سبحان اللہ تو میں توڑے دے لا جائے توجہ ہے میریاں پرانیاں ہی صدا ایک پہ آکھے جنے قبر دے اتے ونجنا شرک کے میں کہتا مڑ وچ ونجنا لوڑی کو نہیں شرک والی جگہ بناون دی سما ماتا او فاکبر او توڑے پیو پڑ لوڑی کو نہیں قبر بناون دی 2 من لکڑیاں ایک مٹی دے تیل دی بوتل رب قبر دا ذکر تمنو نن کرتا ہے احسانن کرتا ہے میں تمہیں موت ہی دیتی ہے قبر ہی دیتی ہے میرا احسان موت نہ ہوئے آپ پیو پتر دے سامنے گال سڑ جاوے کون برداشت کرے ایک پیو 7 پترہ نو سامبی ودائی 7 پترہ کل ایک پیو نہیں پیا سمیتا اللہ فرماتا ہے تو آٹے کل نہیں سمیتا میرا تا بندہ میں تا سامنے انہوں غسل دے کے کفن پاڑ کے لا دے چتارو میں جانا تے میرا بندہ اللہ موت دا ذکر تمنو نہ کرے اے آدھا شرک چنگے علامے بنے ہو پتہ نہیں علامے ہو یا علامے ہو چاس آگئی میں نہ چاس نوی چاس چیستی صاحب جی میں کہ جی اگر حضور پاک معراج تے گئے مقدہ تے گئے یعنی آسمان میں دروازے تو ہے نہیں تو پھر گزرے کہاں سے 500 سال کی مسافت ہے مٹائی ایک آسمانی تو یہ سدرہ تک تقریباً 45 سال کا راستہ بنتا ہے 4500 سال کیسے گزر گئے میں کمینوں کیا پتہ سونے کیسے گزر گئے یہ تو جانے جان والا یا لے جان والا باقی تیرا شبہ رہ گیا بھئی دروازے تو ہر کوئی نہ ملگے کتوں میں تو سیدھا دیا بندہ اگر آسمان ہی دروازے کوئی نہیں تو موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے اتے جنتی تھی جڑا بھنے ہو بٹے رہے تھے حلوہ ڈھٹھائی وہ کیڑی موری تو بینیاد فرماتا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ سونے رنگ لائن
علاوہ دے مانی پاک دا ڈھول پڑھی دے بھائی چاسنے کی تھی میں مڑ پڑھی یہ نیاز فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ منو سلوہ آ سکتا ہے اس تو آلہ دروازے جو میرا کملی والا جا بھی سکتا ہے واپس آ ماشاءاللہ دیڑا بہنہ دے حصے وراثت دے رڑے کیا ہے وہ چپ روے باقی سبحان اللہ دیڑا بڑھڑا تاش کھیڑتا ہے وہ بھی چپ روے باقی سبحان اللہ دیڑا رنہ دے آکھے لگ کے ماما نو تکے دیندہ ہے وہ چپ روے باقی سبحان اللہ یہ دے موبائل دے اندر کسی بھی دھی بہن دا غلط نمبر ہے وہ بھی چپ روے باقی سبحان اللہ یہ سارے نے موبائل پاک میں کتے دی جھولی خیرات پا دے مہربانی کر حضور دی آمد دی خوشی ہے جوانی بھی پاک کر موبائل بھی اس طرح دے ڈاکو جدہ مردن نا لا دا دے ای گھوگ لیندن بابا مردہ نہیں روح بڑی کھلوتی ہے سندو دی میاں جی نوری صاحبہ میں سورت رات پڑھیں بابا مردہ نہیں میں کہ مرن دی نیت ہے کسے نو مارن دی نیت ہے قرآن پڑھنا کفر یہ سورت رات یا یاسین پڑھی دی ہے انہوں مارن واسطے نہیں وہ دی موت دا وقت آسان کرن واسطے سندو دی نوری صاحب نے سورت رات پڑھے بابا مردہ نہیں میں کہ مرسی تے صحیح جڑیاں چساں چاہیاں اس دیوڑیاں تے تینوں حضور دی آمد دی خوشی ہے آج تو بعد موبائل پاک کر انشاءاللہ تینوں بیوی بھی پاک بھی ناظر اسلام قبلہ چشتی صاحب ناظر اسلام قبلہ چشتی صاحب ناظر اسلام امام الغیرت قبلہ چشتی صاحب جاگ رہے ہو تھوڑا جا کے بول میں چھولی کچھ پارے جیڑا بڑھڑا داڑھی منا کے اتے پھٹکڑی مال کے راتی نوں بھی کریم لکا کے مال کے سوندا ہے تو بھی بڑی منا لئیے بابا ہون آمن دے چھوڑا کا پرنیون ہے جی داڑھی رکھیں ماما رشتہ نہیں گندہ مادر تو سامن دے پرنیون ہے آمن دے داڑھی اپنی شادی اگاں ہورا نال ہونی ہے یہ داڑھی نہ ہوئی تو مجھ ہرے بانی یار نبی دے آیارا دا بانی یار نبی دے آیارا بانی یار نبی دے آیارا دا بانی یار نبی دے آیارا فیصلہ پنجاتے بارا دا یہ فیصلہ پنجاتے بارا یہ فیصلہ پنجاتے بارا یہ فیصلہ پنجاتے بارا یہ فیصلہ پنجاتے بارا بانی یار نبی دے آیارا بانی یار نبی دے آیارا شک ہوئی دے جگ مدینے اللہ سبحان اللہ یہ مصرہ دا پڑھو جا شانی آلے بیت پڑھئے شانی صحابہ ہی پڑھ رہے سادہ مسلک نہ کانا نہ پہنگا نہ لولا نہ لگڑا سجا کھا شک ہوئی دے جگ مدینے ایک سجو کا مزارہ نہ پڑھی یار نبی دے آیارا یار نبی دے آیارا بانی یار نبی دے آیارا یار نبی دے آیارا یار نبی دے آیارا یہ فیصلہ یہ فیصلہ بانی یار نبی دے آیارا ماشاءاللہ تشریف ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مانو نظرانہ دے لگے
تو صرف سبحان اللہ مولویوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہے معاذ اللہ کہ جس طرح عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن مناتے ہیں سنی بھی اسی طرح عیسائیوں کی طرح حضور کا میلاد مناتے ہیں اور من تشبہ بقوم فہو منہم جو کسی قوم سے مشابہت کرے انہی میں سے اٹھے گا معاذ اللہ سنیت حشر عیسائی آلہ ہونے کہ جی میں عیسائی جنم دن منا دن حضور دا میلاد منا دن میں کہ شرم تو نہیں ہے اتنا جھوٹ بول رہے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں مطلب اساں حضور اللہ دا اب تے اللہ دا حبیب مننے ہیں مولویوں قیاس واسطے علت مشترکہ جامعہ چاہیے توحید دعوے اندے عبودیت ہے اندے معبودیت ہے علت مشترکہ نہیں ہے قیاس مال فارغ ہے دوبارہ داخلہ لو مقیس مقیس علیہ کے درمیان علت مشترکہ ہو تو کیا صحیح ہے ورنہ کیا سے فاسق اور مال فارغ بات عالمانو نظر دے ماں تو ہمیں وقت گھنٹہ لے عالمانو تا سبق سنا جی چشتی صاحب جی دیکھو میلاد تم نے خواب سے نکالا لے لو حضرت عباس پاک حضور کے چچا جان کو خواب آیا ابو لہب انگلی چوستا ہے قبر میں عذاب میں تکلیف ہوتی ہے تو دیکھ لو نا جی محدثین لکھ رہے ہیں کہ اگر دشمن کو میلاد کی خوشی کا فائدہ دیتا ہے ہم تو غلام سبحان اللہ یہ محدثین کا فیصلہ ہے مولوی آکھے جی چشتی صاحب جی دیکھو چونکہ چنانچہ کے لیکن دیکھو نا جی یہ خواب کا معاملہ ہے نا تو آپ کے مسلک کی بنیاد خواب پر ہے میں کہ خواب بھی صحابی ہے حدیث بھی بخاری سبحان اللہ لیکن یہ بڑے عالمہ دا کام میں آپ پتہ مرشد بھیجے بندے ہیں صحابہ پاک حضور نے عرض کیتا سرکار جماعت دے ٹائم دا پتہ نہیں لگدا کہ کریے کسے آکھیا بگل بجاؤ کسے آکھیا اچھی تھارے آگ بالو کسے آکھیا الصلاۃ جامعۃ دی ندا دیو نبی پاک علیہ السلام سارے دیاں سن لیاں سونے فیصلہ نہیں کیتا اتنی دیر حضرت عبداللہ بن زید آئے حضور راتی میں خوابیں ڈٹھے فرشتہ کچھ کلمات سکھا گیا حضور فرمایا کہ یہ تو مانگے میں بلال پاک نو سکھا مولویوں جی اس واسطے میلاد نے مناندے جو خواب چو نکلے آج تو بعد مانگی نہ دیا اے خواب سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اے عالمان اللہ میں لالے ہوں یکٹا نالی دو میں سبحان اللہ یہ ان میلاد دیاڑے سونے آ رہے ہیں اللہ دعائی ساڑی بچے گھر والے حاضرین سب دی صحت عمر برکت سبحان اللہ بڑے موزیزین آئے بیٹھے لیکن میں سادے اندازے جھولی اچپا بڑا کچھ لیا اے ہون میلاد پاک دے دیاڑے جلوس اقدس دے دیاڑے آ گئے ہون جناب سکول کالے دے شہداد دے اگے پیچھے اپنوں نیڑے نہیں لگن دے اپنی لگن اچ مگن میلاد دے دیاڑے آمدینہ جنڈیاں لامنیاں جنڈے لامنے گلیاں سجامنیاں بینر لامنے مرچہ لامنیاں جھاڑو دیونا گلیاں صاف کرنیاں ترکا کرنا جو عاشق رسول مان موڑے گیٹ بڑھیں دے نہیں 20 فٹ دا اگر چوڑا روڈ ہے تو ہوتے 20 فٹ دا ہوتے گیٹ تے کئی گیٹ ہیں اتے مرچاں بھی ہیں جھنیاں ہی ہیں بینر بھی ہیں بلغ العلا بکمالہ قد جاکم من اللہ نور وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین لقد من اللہ علی المؤمنین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر حالنا طلع ہے کوئی دنیا دا علامہ جڑا میں طالب علم دا جواب چھ دے بچیاں نے پہلی مرتبہ حضور دی زیارت کی تھی قسم خدا دی انہاں طلع البشر نہیں آکھا سبحان اللہ طلع البدر سبحان اللہ پھر کہتے ہیں جی میلاد کی دلیل لاؤ علامے قدم دے بنے ہوئے بچیاں کیا واجب الشکر علینا بعد آل اللہ داعی سرکار جب تک اللہ دی طرف بلان والا بلاندا رہے گا تو آڈی آمدہ شکریہ واجب رہے حضور کی موجودگی میں کوئی کام کیا جائے جب بات کی جائے سرکار
کار منع نہ کرے وہ حضور کی اپنی حدیث تقریری بنتی ہے. سبحان اللہ. کار مانا واجب شکر علینا ما دعا للہ داعیہ. لیکن یہ بات عالمہ دا کام اب پتہ سی دیاں کر دی 20 فٹ دے چوڑے گیٹ بنے ہوئے نہیں کئی مولوی مرتلو نہیں لگ ایک واسے ہو کہ میں اکیلے گٹرے نالیے ڈانا کے ہی بلائیں آپ کو کیا ہے کہ میں کہ 20 فٹ دا روڈ بنیا کھلوتا گیٹ ہے روڈ دے اٹھے دیکھو گبندہ ہی لگتا آپ کو کیا پتا میں کہا دے پتا اوپر لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ میں کہا پھر یہ شرکیہ گیٹ ہے ہم نے کو مشکل نے شرک والے گیٹ سے کیسے گزرے میں کمر تو آڈے پلے تکا کھلا رہے ہیں جنہیں کی میں کہا جنت ہر دروازے پہ یا رسول اللہ لکھے آئے سبحان اللہ اچھی آواز ماشاءاللہ ہر دروازے پہ جنت کے ہر دروازے پہ یا رسول اللہ آج اتھو لگو جو کال اگلے اتھو لگن نکا موڑ یاٹا دن جنت کی سیٹیں پر ہو چکی دوزخ جوار مام دینا اتھو لگو جو اگلے اتھے چشتی صاحب جی حضور نور تھے تو کھانا کیوں کھاتے تھے انشاءاللہ اگلے سال سبحان اللہ. سبحان اللہ. تکبیر تکبیر. ماشاءاللہ بیٹھو نماز پڑھو گے جنازے والی یا عید والی اتبار کرو یا ہاتھ کھڑے کرو اتبار کر لو اتبار والی کون قرآن دی قسم کسے نو چاہ دیونی ووٹ کسے نو دیونا ہار کسے نو بہار اللہ کرے حضور دا ہر غلام نمازی ہو سبحان اللہ. بے نماز ہو کے مرنا یزید کا کم ہے نمازی ہو کے مرنا حسین. نعرہ تکبیر رسالہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ختم نبوت قیامت کیونکہ ختم نبوت کا تاج نہیں ہے اور اگر بالفرض دوسرا محمد بنا کے اس نبوت کا تاج کسی اور کو پہناتا ہے تو بلاکر رسول اللہ و خاتم النبیین ختم نبوت کا تاج اس نے محبوب کو پہنایا ہے کسی اور کو پہنائے قرآن جھوٹا ہوتا ہے قرآن جھوٹا ہو نہیں سکتا رب دوسرا سنی اس کو کہتے ہیں ممتنع النظیر کہ حضور کی نظیر ممکن ہی نہیں عالم شابش دین دے آئین میں چنگے تو چنگا علمی تو علمی سبق سنائیں دا ہے لیکن میرے نات خانو تو سہین سنے ہیں جنہیں مطرے پیران سنے کئی راتاں تو مسلسل جاگ دے ہوئے ہیں گنڈی چوالا چلاوے بیٹھے ہو 5000 لفافے والا نات خائیں تے چوپ کر کے اکھیاں نوٹ کے میرے نال ٹوٹ تے یہ وہ ایڈے کوئی کریم لوگ ہوندے بھئی نانو ویلا تھوڑی ہوئے نمو لا حول ولا قوت سارے راہ لا حول والا پڑھتے تے یہ ویلا ٹھہرو میں تو پھر الصلاۃ والسلام اللہ کرے اتھے جاندے ہوئے درود ہی پڑھدا جاوے پاک حسین دے نام دی ویل دینی ہے کنجوسی نہیں کرنی ہاں دے کوئی ٹرک یہ ہوں آدھا میں ایک سوانی لے کے عمرے تے وینا میں کہا چلو کو کوشش کرے اس کو درود شریف پڑھ شکریہ ادا کر یار علی دیا بچیاں دا شکریہ ادا کر یار علی دیا بچیاں دا جا خدمت گار علی دیا بچیاں دا بولو بڑھ جا خدمت گار علی دیا بچیاں دا بڑھ جا خدمت گار علی دیا بچیاں دا ہر گھر دے دروازے
बेगार या बचियाना सागर चिश्ती जन्नत में ले जावेगा सागर चिश्ती जन्नत नो ले जावेगा वे किसानो प्यारे बचियाना वे किसानो प्यारे बचियाना आज जा खिदमतगार अली बचियाना। एक मिनट तशरीफ पीर साहब कहना मैं चलो एक सवाल का जवाब तो देते बाकी आप एक फिरके का नाम लिखे नहीं बापू जगह देनी या उत्ते मस्जिद बनानी मैं ना नहीं लेंदा मैं बहावल नगर ना दिया उन्हें केस च कीता अगले जज जोड़ा 2 साल की सजा ठोकी दहशतगर्दी की अदालत पीर तो तुहाडा इहो कोई दलाल दी दुनिया जाओ केस की क्या क्या बात है क्या बात है क्या बात है। एक फिरके का नाम लिखा है कि उन्होंने मस्जिद की जगह देना या उन्होंने जनाब मस्जिद बनाना या चंदा देना। मैं आख्या अगर इत्थे चंदा देना जायज होवे या मस्जिद बनावनी जायज होवे तो अल्लाह मस्जिद दिरार नू अग लावन दा हुक्म ना दे। शहबाज कितने गया शहबाज किधर गया तमाम दोस्त खड़े हो जाए दुरूद सलाम पढ़ते हैं तमाम दोस्त शहबाज दुरूद सलाम पढ़ते आज इधर पड़ा इस मोबाइल अनु पड़ा इधर मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शुमाए बज़ में हिदायत बेना सलाम शुमाए बज़ में हिदायत बेना सलाम वो हमारे नबी
जिसका नाना तमाम दोस्त तशरीफ रखें और किबला मुनाज़िर इस्लाम किबला चीसी साहब के जूते किसी दोस्त ने रखे थे, मुझे खादम ने किसने भी रखे हैं तो वो उनको मुहैया करें। तमाम दोस्त तशरीफ रखें। इदारा प्याम खैर के तलबा वो खूबसूरत लहजे में तिलावत कुरान पाक सुनाएंगे और आप बैठे तरतीब के साथ ख़त्म पाक होगा, दुआ होगी, लंगर तकसीम होगा। एक दूसरे पर मुँह करके बड़ी तरतीब के साथ लेने बना लें। इदारा प्याम खैर के नमूने तलबा तिलावत कुरान पाक सुनाएंगे। मोहम्मद अब्दुल्ला साहिब तशरीफ लाएं और तिलावत कुरान पाक सुनाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. أعوذ بالله
ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم ما شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم माशाल्लाह ये थे इदारा प्रेम है के दारचुंदा सितारे जो कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल के मुफाज हैं उलमा हैं अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी और चौगनी तरक्की अता फरमाए अल्लाह इस इदारे में पढ़ने वाले मुतअल्लिमीन और पढ़ाने वाले इनके उस्ताद हाफिज़ ताहिर साहब हैं अल्लाह इनके इल्म में बरकत अता फरमाए अल्लाह ताला मुमिनीन के रिज़्क़ में बरकत दे मुझे हुक्म हुआ है किबला नूरी साहब की तरफ से कि हमारे जितने आइम्मा मसाजिद तशरीफ़ लाए हैं इन चुकूक से आसपास से वो दिल की अता गहराइयों से इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं आइम्मा जितने भी तशरीफ़ लाए हैं और स्टेज की जीनत है या नीचे बैठे हैं किबला नूरी साहब अपनी तरफ से अपनी इंतज़ामिया की तरफ से इन सब का दिल की आता गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं किबला हज़रत अल्लामा मौलाना में जितने उलमा हैं सुन्नी तहरीक के जनाब आप तशरीफ़ फरमा हैं अरशद सैनी साहब तशरीफ़ फरमा हैं आप जितने दोस्त तशरीफ़ लाए अहमद रज़ा भाई तशरीफ़ लाए अल्लाह ताला सब की हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमाए और इब्राहिम सईदी साहब
मुजाहिद अहले सुन्नत वो भी तशरीफ़ फरमा हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और चौधरी खादम साहब जट साहब हमारे स्टेज की जीनत हैं, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उलमा अहले सुन्नत की महफिल में ये ज़रूर शिरकत फरमाते हैं। अल्लाह इनको भी सुखी सेहत अता फरमाए, अल्लाह ताला सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। यार इथों 10-4-5 मिनट होते ही اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اے باری تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے محفل دے تمہارا کرم کے مالک علیہ الصلوۃ والسلام دے محبت کرم والے اپنا محبت فرمائے میرے مالک علماء حق دی خیر علماء حق دی خیر علماء حق دی خیر اے اللہ انہوں نے جو علم عطا کیتے اے اللہ ان دے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما اے رب العالمین سارے بچہ کو دینی دنیا کی علم تو مالا مال فرما حق کوئی دی توفیق عطا فرما توحید و رسالت سمجھن دی توفیق عطا فرما نبوت دا منصب سمجھن دی توفیق عطا فرما نبوت دا وقار سمجھن دی توفیق عطا فرما نبوت دی عزت کرن دی توفیق عطا فرما یا رب العالمین نبی علیہ السلام دی آل دی محبت عطا فرما صاحب دی محبت عطا فرما نبی علیہ السلام دی وراثت والے علماء دی محبت عطا فرما تمام مسلمانوں دی محبت عطا فرما الہی کرم بحر مصطفیٰ کن محمد یک نظر بحر خدا کن کار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں خواہ کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں من عاصیم من عاجز من بے قسم والے مرا یا شافع روز جزا پرساں توئی یا مصطفیٰ یا مجتبہ ارحم لنا دستے ہما بیچارہ را داما توئی جامی دور از چشم ما جلوہ نما بحر خدا جانو دلم برتو فدا جانا توئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرات حسنة وقنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ محفل میلاد پاک کی برکت سے ایک گمنام شخصیت کی طرف سے جناب اختر آکاش بھائی کے لیے جو اپنے ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں انہوں نے ان کے لیے گفٹ بھیجا ہے جو کہ ان کو دیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اختر آکاش علی صاحب آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور آپ کو یہ گفٹ پیش کیا جائے گا۔ اس پورے مجمع میں وہ شخص اسٹیج پہ تشریف لائے جو روزانہ اپنے ماں باپ کے پاؤں دبا کے سوتا ہے، اس کے لیے بھی ایک گفٹ آیا ہے۔ اس پورے مجمع میں وہ شخص ایمانداری کے ساتھ اسٹیج پہ تشریف لائے جو روزانہ اپنے ماں باپ کے پاؤں دبا کے سوتا ہے اور فرما برداری بھی کرتا ہے۔ ایک شخص ایسا بھی تشریف لائے۔ ذیشان بھائی یہ بھی اپنے ماں باپ کا خدمت گار ہے، یہ بھی تشریف لائے۔ اختر کاشر یہ ایک شخصیت کی طرف سے ان کے لیے گفٹ بھیجا گیا ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ ذیشان بھائی کے لیے بھی یہ گفٹ ہے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اور استاد القرآ فخر القرآ قاری محمد اکرم چشتی صاحب کے لیے بھی گفٹ بھیجا گیا ہے، دعا فرمائے اللہ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اور روزانہ پاؤں دبا کے سوتا ہے، والد صاحب بھی وہ اپنے ساتھ لے کے آئے۔ کیا نام ہے؟
محمد ایان کے لیے یہ گفٹ ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمامی کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے علماء اہل سنت سے گزارش ہے کہ مسجد میں تشریف لے چلیں تمام دوست اپنا لنگر تناول فرمائیں اور علماء کے لیے انتظامیہ کی طرف سے مسجد کے اندر انتظام کیا گیا ہے صرف علماء کے لیے تو لہذا جب علماء کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر صرف علماء کو ہی شامل کیا جاتا ہے لہذا دوسری حضرات جو ہیں ان سے معذرت ہے خواہ مخواہ جو ہے علماء کو اس طرح پریشان نہ کریں بھائی کی حال ہے بہت بہت مبارک محفل بہت اچھی ماشاء اللہ محفل ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے چشتی صاحب نے رنگ لائے کہ نہ لائے ابھی میں یقین نہیں کرو گے ہفتہ پورا میں اس محفل میں انتظار کیا ماشاء اللہ چلو اللہ تعالیٰ نے قبول اللہ تعالیٰ قبول کرے بس بس بس